اس مہینے کی بڑی فضیلت وہ ہے لیلۃ القدر، بڑی فضیلت ہے ادرک اس میں لیلۃ القدر، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، صحابہ کو رمضان سے کہا اب تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جو اہمیت کے قدر اور منزلت اور اہمیت کے فضیلت کے اعتبار سے اتنی اہم ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جس نے اس رات کو پایا اس نے تمام خیر اچھائی کو حاصل کیا، اور جس نے اس رات کو چھوڑ دیا اس نے تمام خیر کو چھوڑ دیا، اور ایک بد نصیب و بے نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے، وہ اس کو نہیں منا پاتا ہے، چھین لی جاتی ہے۔ قرآن نے اسی کی گواہی دی اور کہا سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ کہا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 1000 مہینوں سے افضل ہے جو اس رات کو حاصل کر لیا تمام خیر پا لیا، اور جس سے چوک گئی سب چوک گیا، اور ایک بد نصیب یا بے نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے۔ اب ہم بد نصیب ہے، بے نصیب ہے یا نصیب والے ہیں، طے کر لی، رمضان آ رہا ہے، اور یہ رات یاد رکھیے آخری عشرے کی طاق 5 odd nights میں سے ایک ہے، طاق راتوں میں سے ایک ہے، تو یہ 21 رمضان بھی ہو سکتا ہے، اور 21 کی رات 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، اور 29 بھی ہو سکتی ہے۔ یقیناً 27 کے تعلق سے کچھ حدیثیں آتی ہے کہ 27 ہے، 21 کے تعلق سے آتی ہے 21 ہے، تو پتہ یہ چلا 5 میں سے کوئی ایک، ورنہ ہے کچھ رواج جس میں 27 کا لفظ ہے۔ تو علماء کہتے ہیں یہ جو خاص علامتیں بتائے گی کہ 27 21 23، اس کا معنی یہ ہے کہ رات ہر سال ایک وقت نہیں آتی، اگر ایک سال 27 کو آتی تو اگلے سال 29 ہو سکتا ہے، 29 تو کسی سال 21، کسی سال 23، کسی سال، سمجھ رہا آتی بھی اگر ہے علامت ایک رات میں تو روٹیٹنگ ہے، وہ نیکسٹ ایئر وہ رات پہ نہیں ہوں گی، سمجھ رہا۔ تو لہٰذا ہم کو اس کو تلاش، کیسے بولتے ہیں، شب قدر کی تلاش ڈھونڈنا ہے۔ تو 21 کی رات، 23 کی رات، 25 27 اور 29 میں شب قدر کو تلاش کرنا، اور کیسے تلاش کرنا ہے؟ جیسے ہم آج کل تلاش کر رہے ہیں نا، آخری عشرہ شب قدر کی تلاش، 21 کی رات فلاں بازار میں، 23 کی رات فلاں بازار میں، اور 25 کی رات فلاں خریدی کے اندر، اور 27 کی رات فلاں ہوٹلوں میں، اور 29 کی رات فلاں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ 1000 مہینوں کا ثواب حاصل۔ یہ ہماری پلاننگ ہے، میکسیمم جو پلاننگ ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں، اور پورا سماج، پورا ماحول ہی ہے، پورا حالات ہی ہے۔ اور چونکہ میں عموماً کہتا ہوں ڈپلیکیٹ نائٹس اتنی منا لی تو ریئل نائٹس، حقیقی جب راتیں آتی ہیں نا، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی شب برات منا رہا ہے تو کوئی شب معراج منا رہا ہے، اسی کو وجود ثابت نہیں کہ اس کو منایا جائے۔ معراج تک واقعہ ہوا، اس کو منانا ثابت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ 15 شعبان کے تعلق سے کہا کہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے اس شخص کی جو دل میں کینہ رکھتا ہو کسی کے، لیکن منانا نہیں ہے کہ چلو سیلیبریٹ کرو اس کو۔ اب منانا کیا ہے؟ یہ رات ہے شب قدر، لیکن 5 ہے نا، تو کہاں چکر میں جانا اتنا لمبا، شارٹ کٹ کر کے آ جاؤ ادھر ہی، کیوں جائیں گے اس کے اندر؟ یہ ہے ریئل نائٹس، جس کو آپ جاگ کے منائیں، ڈھونڈ کر منائیں، تلاش کر کے منائیں، پلان کر کے منائیں، چھٹی لے کر منائیں۔ اگر آفس سے نہیں ہوتا تو چھٹی لیجیے 5 دن، کیا جاتا ہے، لیکن اس کو منائیے، مطلب عبادت کیجیے۔ اور رات شروع ہوتی ہے مغرب سے لے کر طلوع آفتاب، مطلب غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک، مطلب سن سیٹ سے سن رائز تک پورے اس کو رات بولتے ہیں۔ تو کم و بیش آج ہمارے پاس رات 12 گھنٹے کی ہے، 10 گھنٹے کی ہے، کسی جگہ 5 گھنٹے کی ہے، تو آپ کو اس رات کو منانا ہے۔ یاد رکھیں جتنی بڑی ہے اتنا افضل ہے وہ بھی، جتنی چھوٹی وہ بھی ہے کہ انسان کم وقت میں زیادہ حاصل کر لے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس کو منانا ہے، اس کو وہ کرنا ہے، یاد رکھیں۔ اس کے لیے کوئی بہانہ تلاش نہیں کرنا ہے، وہ کسی بھی حال میں ہم کو اس رات کو منانا ہے، اس کے فائدہ اٹھانا ہے۔ اسی طرح رمضان کی فضیلت قیام اللیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دیں گا، غفر له ما تقدمت من ذنبک، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ قیام اللیل رمضان میں جو اس کو پڑھیں گا اس نیت سے کہ اللہ خالص اپنی نیت کر کے اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، اس کا مجھے اجر چاہیے، غفر له ما تقدمت من ذنبک، پچھلے گناہ معاف۔ کتنی افضل مہینہ ہے، کسی رات میں عبادت کرتے پچھلا معاف کروا لینا، بہت افضل مہینہ۔ یاد رکھیں ہر رات، حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر افطار کے بعد لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ آپ بولیں گے جہنم میں کوئی گیا نہیں، ہاں گیا نہیں، لیکن وہ لوگ جو جہنمی اعمال کر رہے تھے اس مہینے میں اچھے عمل کر کے اپنے لیے مغفرت لکھوا لیتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ یہ معنی ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ قیام اللیل وہ رسمی قیام اللیل نہیں، وہ قیام اللیل جو حقیقی ہو، ریئل ہو،
جس میں ہم جو ہے رات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیام اللیل کریں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری جگہ قیام اللیل کا اہتمام بہت سارے علاقوں میں ہوتا ہے، جس میں مختلف قسم کے اچھے اچھے کھانے بنائے جاتے ہیں مسجدوں کے اندر. تو لوگ جا کے مسجد میں 1 بجے جا کے کونے میں سو جاتے ہیں، پھر 3-4 بجے جیسی افطار کا سحر کا ٹائم ہوا کہ اٹھ کے وہاں کھانا شروع، یا پھر قیام اللیل میں اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں کھانا بھی مل جاتا اپنے کو. یہ سب نہیں، ریل یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے اور اس نیت سے کہ احتساب کہ اللہ مجھے اس کا اجر تو دیں گا، اس کا اجر مجھے ملے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے لیلۃ القدر میں قیام، اس کی بھی الگ فضیلت آتی ہے. حدیث میں آتا ہے جو لیلۃ القدر میں قیام کرے اس ایمان اور احتساب اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دے، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پورے رمضان میں بھی ہو رہے ہیں، لیلۃ القدر میں بھی ہوتے ہیں. تو کوشش کریں لیلۃ القدر میں تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا بھی ہم اہتمام کریں. دیکھیں شب قدر کی رات تو ایک ایسی رات ہے جو سب کو منانا ہے. ہر انسان اس کے ثمرات اور فوائد اٹھا سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو. یاد ہے یہ سب کے لیے، اور یہ بڑی افضل رات ہے. اب اس کو کیسے منائیں پہلے جان لیں. شب قدر رمضان کی آخری عشرے کی آڈ نائٹ میں سے ایک نائٹ ہے. تاخ رات اس کو کہتے ہیں، تاخ اور جفت، آڈ اینڈ ایون. تو آڈ نائٹس 21، 23، 25، 27، 29 اپنے علاقے کی جو تاریخیں ہیں، ان تاریخوں میں سب سے پہلے تو آپ کو پلان کرنا ہے کہ آپ جاگ کر عبادت کریں. اور رات شروع ہوتی ہے مغرب سے اور ختم ہوتی ہے فجر کے طلوع ہونے سے. ٹھیک، تو لہٰذا مغرب سے لے کر آپ کو پورا فجر تک ٹائم ہے. چھوٹی سے چھوٹی بھی رات رہی تو مغرب اگر 7 بجے بھی کسی علاقے میں ہو رہی ہے تو فجر ظاہر سی بات ہے 4:30 بجے تک وہاں شروع ہوتی ہے فجر کا. تو کم از کم آپ کو کچھ نہیں تو ایک 9 گھنٹے کا ٹائم تو کم از کم ملتا ہے. یہ 9 آور 10 آورس مختلف علاقوں میں اور بھی چھوٹی اور بڑی راتیں ہوتی ہیں، اس کو منانا ہے. شروعات مغرب ہے تو ظاہر سے مغرب میں تو آپ اگر رمضان ہے تو اگر روزے سے ہے تو روزہ آپ کھولیں گے. جو روزے سے نہیں ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، عورتیں ہیں جو ناپاک ہیں، وہ لوگ روزہ اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک، مغرب آپ کی نماز پڑھیں گے. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے آپ کھانا وغیرہ کھا لیں. اس کے بعد آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں. تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو آپ کثرت سے پڑھیں اس رات میں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تلاوت قرآن کے علاوہ آپ نماز قائم کریں. نماز کے اندر بھی آپ قرآن پڑھیں، تو جتنا ہو سکتا ہے آپ نماز ادا کریں. نماز ادا کرنے کے علاوہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، کثرت سے دعا کریں. یا ہو سکتا ہے آپ صدقات اور خیرات کرنا چاہتے ہیں اس رات میں، آپ صدقات اور خیرات بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ استغفار کیجیے، اپنی معافی کے لیے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. یہ تمام کام آپ فجر تک کر سکتے ہیں. تو نماز، تلاوت قرآن، خاص دعا، عام دعا، مغفرت کی دعائیں آپ کثرت سے کر سکتے ہیں. تمام چیزیں عبادت میں آتی ہیں. اسی طرح بچے بھی ظاہر سی بات ہے نماز پڑھ سکتے ہیں. قرآن آتا تو قرآن پڑھیں. اچھا قرآن نہیں آتا تو آپ سن بھی سکتے ہیں، برا جیسے امام کے پیچھے سنتے تو یہاں. اور تراویح وغیرہ بھی ظاہر سے عشاء کے بعد ہوں گی، تو مغرب کے بعد آپ نے کھانا وغیرہ کھایا، تراویح کے بعد 10 بجے تک ٹائم آپ کا ویسے ہی چلا جاتا ہے. گھر پر آنے کے بعد آپ تھوڑا سا فریش ہو جائے، اس کے بعد دعائیں ہیں، تلاوت قرآن ہے، قیام ہے، مطلب رات کی نماز ہے، اس کے بعد دعا، اذکار، استغفار، یہ ساری چیزیں آپ کرنے تک صبح انشاءاللہ ہو جاتی ہے. تمام کام کر سکتے ہیں. وہ عورتیں جو پاکیزہ حالت میں نماز نہیں پڑھتی ہیں، وہ عورتیں بھی اس راتوں کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. وہ نماز اور تلاوت قرآن چھوڑ کر سب کر سکتی ہیں. قرآن چڑھ رہا ہے تو وہ سن سکتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے دعا کر سکتی ہے اللہم انک عفو، یہ دعا سے ممانعت نہیں. اس کے علاوہ مغفرت کی دعائیں کر سکتی ہے. اس کے علاوہ عام دعائیں کر سکتی ہے. اور تمام وہ لوگ جو اس رات کو جاگ کر منا رہے ہیں ان کو سپورٹ کر سکتی ہے اپنے طرف سے. جیسا کہ آج تم بچوں کو سنبھال لو، کل میں سنبھال لیتی، کھانا تم آج بنا لو، فلاں تم، مطلب پول بنانا بولتے ہیں اس کو. ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے سب لوگ مل کر ایک عمل کریں. ہوتا ہے نا عورتوں کو کھانا بنانا ہے، سحر کی تیاری کرنا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، پول بنا لے. تھوڑی دیر یہ دیکھ لے، تھوڑی دیر وہ دیکھ لے. جیسا جو عورتیں نماز قرآن نہیں کر سکتی وہ دنوں میں، تو دوسروں کے بچوں کو دیکھنے کے ساتھ ذکر تو ایسی ہو جاتا، بچے کو سنبھالتے بھی ہو جاتا، کھلاتے بھی ہو سکتا. ٹھیک، تو ایسی پول بنا کے ایک دوسرے کو بہرحال ہم سہولت دے سکتے ہیں. تو سب کو اس رات کو منانا ہے. منانے سے مراد جاگنا ہے. اچھا کوئی مجبور ہے، مسافر ہے، بیمار ہے، تنگ دست ہے، بدحال ہے اور صبح کام کرنا ہے، وہ اس کو رات نہیں جا سکتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث وہ یاد رکھیں، جو شخص رات میں عشاء پڑھ کے سو جائے اس نیت سے کہ فجر میں اٹھیں گا، اس کو ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو مجبور لوگ شب قدر میں بھی رات کی عبادت کا ثواب اس سے لے. نیت تو ہے لیکن حالات نہیں ہیں، تو لہٰذا سو جائے، انشاءاللہ فجر میں اٹھیں، ان کو اجر ملے گا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، مخصوص اذکار جو ایک دعا ثابت ہے اس کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اور عام دعاؤں کے ذریعے اس رات کو گزار سکتے ہیں. چاہے تو آپ صدقہ اور خیرات بھی اس رات میں مخصوص طور سے کر سکتے ہیں. کیوں نہ ہو، رمضان کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 283 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے، گناہ اور معصیت سے اپنے زندگی کو، یا گناہ اور معصیت کو چھوڑ دینا، یا گناہ اور معصیت کی زندگی میں جو چل رہے تھے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، خشیت سے اس راستے کو چھوڑ کر واپس پلٹ جانا۔ مطلب جو گناہ کی زندگی میں ہم تھے اس گناہ کی زندگی کو چھوڑ دینا، یہ تقوی یاد رکھ، اور وہ اس لیے کہ صرف اللہ کے ڈر سے۔ تو بہرحال تقوی اختیار کرنا یا تقوی، اس کا مقصد یاد رکھیے۔ تو روزے ہم پر فرض کیے گئے، تو روزوں کا مقصد یہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے اس فرض روزوں کو رمضان کا مہینہ انتخاب کیا، کیونکہ کیلنڈر کے اعتبار سے اگر 1 2 3 4 کو اگر محرم سے شروع کرے تو 9th منتھ ہوتا ہے ایک طرح سے یہ، بہرحال تو اس کا مقصد تقوی یاد رکھے۔ لیکن ہمارے زندگی میں دن آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، مطلب یہ مہینہ آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس مہینے میں سے وہ تبدیلی، وہ فائدہ ہم کو نہیں ہو رہا ہے جو اس کا مقصد تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایکچولی ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ ہم لوگ تقوی اختیار کر کے اپنے لائف کو چینج کر دے رہے ہیں؟ فار ایگزامپل جیسا کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ رمضان سے پہلے میری زندگی ایسی تھی، اب مجھے زندگی کو چینج کرنا ہے، زندگی کو تبدیل کرنا ہے، مطلب اس کو فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی ایک اہم وجہ ہے جو میرے اپنے جس کو کہیں گے تجربے سے میں نے سیکھا، وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو اتنا سیریس نہیں لیا، اس کو ایک رسمی طور سے سیریس لیا۔ رسمی طور سے مطلب یہ کہ جیسا ایک مثال دے رہا ہوں، عید آ رہی ہے تو قربانی کرنا پڑے گا، کیوں وہ ہم کو نہیں پتا، فائدے کیا ہے ہم کو نہیں پتا، مطلب کیسے کرنا ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی آ کے آؤٹ سورس کر دیں گے وہ کر دیں گا۔ یہ آج کل تو ایسا ہوتا ہے وہ جانور کہیں آتا ہے کہیں ذبح ہوتا ہے، بس وہ گوشت بھی کبھی نہیں آتا، اب اس کو بولتے وہیں بانٹ دو، سب کر دو۔ ایک طرح سے ٹھیک ہے، میں اگر مصروف ہوں، میرے ملک میں نہیں ہے، سہولت الگ بات ہے، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے ہم کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم کو ایک رسمی طور سے کر دینا ہے۔ کتنا میں بخریداری مطلب 3000 4000 5000 کا خرچہ، 10000 کا اپنا جانور اگر کوئی کرا، 15000 کا بکرا لے لیا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن اس کے حقیقی جو بینیفٹس ہونا چاہیے تھے کہ عید آئی، بقرعید آئی، تو وہ قربانی کو یاد کرنا ہے، جو قربانی ایکچولی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے دی تھی۔ خود ابراہیم علیہ السلام نے، ان کی بیوی حاجر علیہ السلام نے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے، اور دیگر ان کے افراد خاندان نے، تو ہم وہ بھول گئے، نتیجتاً صرف ہم کو وہ رسمی قربانی یاد رہے۔ لیکن وہ قربانی دینے کے بعد بھی ہم اپنے ایگو کی، لوگوں سے حسد کی، اپنے برائیوں کی قربانی میں تو اس کو ختم نہیں کر رہے، صرف ایک قربانی رسمی ہو جا رہی ہے۔ تو ویسے ہی رمضان بھی آ رہا ہے، تقویٰ اس کا مقصد ہے۔ اب تقویٰ چھوڑ کے باقی سب گین کر رہے ہیں ہم لوگ، اور تقویٰ گین نہیں ہو رہا ہے، رسمی طور سے منا لے رہے کہ اب رمضان آ گیا تو اب تو نماز پڑھنا ہی پڑیں گے۔ یہ نہیں سوچ رہا کہ رمضان آ گیا تو مجھے ایک موقع ہے کہ اب لائف کو چینج کر دوں جو اب تک نہیں کر پایا تھا، اور بھی اللہ کے ڈر سے۔ یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خشیت سے ہم لوگ گناہوں اور معصیت کی زندگی چھوڑے، تو وہ ہم کبھی بھی اڈاپٹ نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہم رسمی طور سے رمضان کو منا رہے ہیں، کسٹمری طور سے آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے۔ پھر رمضان جب آ رہا ہے تو تقویٰ یا اس کی پلاننگ چھوڑ کر دوسری دیگر ساری پلاننگ ہماری ہو رہی ہے۔ اللہ ہم پہ رحم کرے، رمضان آ رہا ہے تو ہم کو لگ رہا ہے شاپنگ کا سیزن آ رہا ہے، کھانے کا سیزن آ رہا ہے، ڈائٹنگ کا سیزن آ رہا ہے نا۔ کچھ لوگ جو صحت بہت ہو گیا رمضان، چلو اچھا ویٹ کم ہو جائے گا۔ دیکھیے روزے میں ویٹ کم ہو سکتا ہے، لیکن روزہ اللہ کے لیے ایک عبادت ہے، تقویٰ اس کا مقصد ہے۔ ویٹ اگر لاس ہو تو ٹھیک، ویٹ گین ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، اصل مقصد پورا ہونا ہے۔ تو کسی کے لیے شاپنگ کا ٹائم آ جا رہا ہے، کپڑے وغیرہ لینا ہے، کسی کے لیے جو ہے گھر کو چینج کرنے کا موسم آ جا رہا ہے، اور کسی کے لیے جو ہے کھانے پینے کا موسم آ رہا ہے، کسی کے لیے ڈائٹنگ کا موسم آ رہا ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ مہینہ ہے تو مجھے گناہوں سے تھوڑی دیر رک جانا پڑے گا، کوئی جھوٹ بولنے سے رک جا رہا ہے 1 مہینہ، لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ رمضان اب آ رہا ہے تو کچھ میری ایک ڈائری ہے جس میں میں پلان کروں، اور پلان کر کے اپنی لائف میں کیا برائیاں اس کو کیسے چینج کر سکتا ہوں، 30 ڈیز میں اپنے باڈی کو اور اپنے مائنڈ کو کیسے ٹرین کر سکتا ہوں، تاکہ اس کے بعد کے آنے والا 11 مہینے اور لائف لانگ یہ چینجز، یہ افیکٹ میرے اندر نظر آئے۔ تو یہ ٹریننگ کا موسم ہے، یاد رکھیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ ہم کو دیا، 2 دن کی، 3 دن کی، 4 دن کی، 10 دن کی ٹریننگ انسان کو لائف ٹائم وہ چیزوں کو یاد رکھوا دیتی ہے۔ جو لوگ میکینیکل فیلڈ سے، آپ نے کسی گاڑی آئی، نیا انجن آیا، اس میں آپ نے گیا، 1 دن کی کمپنی نے ٹریننگ رکھی، آپ نے نیا انجن کیسا کھولتے فٹ کرنا سیکھ لیا، لائف لانگ وہ انجن کو آپ فٹ کریں گے اور کھولیں گے، حتیٰ کہ وہ ہونے کے بعد آپ کہیں گے 1960 کی گاڑیوں میں ہی ہوتا تھا، 1970 کی گاڑیوں میں ہوتا تھا، 1980 کی گاڑی میں ہوتا تھا، 90 کی گاڑیوں میں یہ آتا ہے، 2000 کی گاڑی میں یہ آیا، اب تو اس میں یہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، یہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا، مطلب اس لیول تک چلے جاتے ہیں، اتنا یاد ہوتا ہے۔ لیکن رمضان 1 مہینہ ٹریننگ کا موسم ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے، لیکن ٹریننگ ہوتی ہی نیکسٹ ڈے سے ہم پھر 0 سے چالو ہو جا رہے ہیں۔ تو گویا ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ تو تقویٰ اختیار کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو ہم تیار کریں کہ رمضان آ رہا ہے اور مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، رمضان آ رہا ہے اور مجھے تقویٰ اختیار کرنا ہے، رمضان آ رہا ہے اور مجھے اس کے حقیقی فائدے اٹھانا ہے، ساتھ میں سارے دوسرے فائدے بھی اٹھاؤں گا۔ خریداری بھی ہوں گی انشاءاللہ، کھائیں گے پیئیں گے بھی، ڈائٹنگ بھی ہو جائیں گی، اور یہ بھی ہو جائیں گا، وہ بھی ہو جائیں گا، جو ہوتا ہے لوگوں کا، الگ الگ چیزیں لوگ کرتے ہیں، سب ہو جائیں گا، لیکن اصل چیز ہے میں تقویٰ اختیار کروں گا۔ تو اس کی ایک ڈائری، اس کا ایک شیڈول، اس کی ایک پلاننگ، اس کی ایک تیاری ہونا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے تو میرے سفر وغیرہ میں کیا کمی کر سکتا ہوں، رمضان آ رہا ہے تو میری بیماری اگر ہے تو اس کو کیسے میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں، ڈاکٹر سے اپنا کھانے کا ٹائم ٹیبل، اپنے دواؤں کا ٹائم ٹیبل کیسے چینج کر سکتا ہوں، کیا میرے لیے پاسبل ہے یا نہیں ہے رمضان روزے رکھنا، یہ سب کی پلاننگ ہونا چاہیے، میں کیسے ریڈی ہوں اس کے لیے وہ پلاننگ ہونا چاہیے۔
تو بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے پاس یہ پلاننگ نہیں ہے. دیگر ساری پلاننگز کے لیے بڑی بڑی پلاننگز. لوگ ایکسٹرا کما رہے ہیں, رمضان آ رہا ہے خرچ کرنا ہے. یہ نہیں کما رہے کہ صدقہ دینا اور زکات دینا ہے, خرچ کرنا ہے. لوگ بچوں کی تیاریاں شروع ہو جا رہی ہے, عید آ رہی تو نئے کپڑے لینا ہے, کیونکہ ان کو بتایا نہیں جا رہا کہ عید کا مقصد نئے کپڑے کبھی بھی نہیں تھا. عید تو اس کی ہے ہی نہیں جس نے نیا کپڑا پہنا. عید اس کے جس نے رمضان میں تقویٰ اختیار کیا, جس نے اپنے گناہوں کو دھو دیا, جس نے اپنی زندگی کو نیا کر کے بدل دیا, نہ کہ وہ کہ کپڑے بدل دیے. مطلب انسان کپڑے کتنے بدلے, دل اندر اتنے خراب اور غلیظ اور خراب ہے, کیا کریں گا کپڑا, ہے نا. تو بہرحال وہ چینج آنا چاہیے. وہ چیز نظر نہیں آ رہی. گھر میں خواتین کی تیاری الگ ہے, مردوں کی تیاری الگ ہے. کمانے والوں کی تیاری الگ ہے, رکا میں جو گھر میں کماتے ہیں ان کی تیاری الگ ہے. ہر آدمی صرف عجیب و غریب تیاری میں لگا, لیکن رمضان میں تقویٰ اختیار کرنے کی پلاننگ نہیں کہ میرے میں یہ گناہ اور معصیت ہے, 30 ڈیز میں میں یہ چیزوں کو انشاءاللہ چھوڑ دوں گا. میری نمازوں میں کوتاہی تھی, انشاءاللہ نمازیں ہو جائیں گی, میں اضافی نمازوں کو پلاننگ کروں گا. میں تلاوت قرآن کم کرتا تھا رمضان میں, عادت ڈالی, میں اتنا اضافہ کروں گا. ذکر و اذکار میرا کم تھا, میں نے عادت ڈالی 1 مہینے میں ذکر و اذکار میں لگ جاؤں گا. اب میں نے فلاں کیا, اپنی ایگو کو, جھوٹ بولنے کو, زبان کی احتیاط کی, آنکھوں سے احتیاط کی, کان سے احتیاط کی, مال خرچ کرنے میں احتیاط کی, اچھی چیزوں کو سنا, بری چیزوں کو نہیں سنا. یہ ساری چیزیں اب میرے لائف لانگ امپلیمنٹ ہو, اس کا میرا کوئی پلان نہیں. تو نتیجہ رمضان ہر سال آ رہا ہے, ٹریننگ ہر سال مل رہی ہے. پھر آدمی ٹریننگ 0 سے شروع کر رہا ہے, جو بھی لیول تک پہنچ رہا ہے سمجھ لو. اگر 1 to 10 کا اگر لے لے تو 5, 6, 7, 8 تک پہنچ جا رہا ہے. ایکسیلنس کے درجے تک 9 تک پہنچ جا رہا ہے. 10 یقیناً ناممکن جیسی بات ہے وہاں تک پہنچنا, ایکسیلنس تک پہنچ جا رہا ہے. لیکن جیسے رمضان ختم ہوتا سیکنڈ پھر 0. 30 ڈیز کی فجر ہوئی, اگر 29 کا رمضان تھا تو 30 بس سمجھے 38 ڈے, مطلب پہلا جو تاریخ آتی ہے اس کے بعد کے مہینے کی فجر غائب. مطلب ایک ہی ہو. ارے وہ فجر تو سیکنڈ ڈے آتی ہے, ایک طرح سے ہوتی ہے. وہ رات جو مغرب چالو ہوتی ہے نا, اس مغرب میں لوگ غائب ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 29 تک آئیں گے, چونکہ چاند دکھا نہیں دکھا دونوں چیزیں ہو سکتی ہے. اس کا ہے تو پکا میں مغرب نہیں پڑھنا اپنے کو, تو مغرب غائب, عشاء غائب. تو 0 سے ہم پہنچے ایکسیلنس کے درجے تک, سیٹسفیکٹری لیول تک, گڈ لیول تک. لیکن اس کا سیکنڈ ڈے پھر 0 ہوگا, پھر لائف 0, پھر رمضان آیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. 0 سے ہم پہنچے 5, 6, 7, 8, 9 تک, ٹھیک ہے. اس کے بعد رمضان چلا گا, تھوڑی کمزوری آنا شروع ہوئی, تھوڑی 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 تھوڑی. تو پھر اگلے رمضان تک 5 تک بچے ہوئے تھے ہم لوگ, پھر شروع ہوا 5 سے ہم, تو 6, 7, 8, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ایسا جا رہے ہیں. پھر رمضان ختم ہوا, پھر تھوڑے کم ہو گئے, پھر 6 تک آ گئے, لیکن ختم نہیں ہوا پورا. پھر اگلے رمضان 6 سے شروع ہوئے, 7, 8, 9 اور پھر 1, پھر ایسا اس کا مانا تھا, یہ تھا کرنے کا. تو بہرحال ہم نے اس کو بھول گیا. تو رمضان آ رہا ہے, زندگی میں سے جا رہا ہے, کہیں چیز نہیں لا پا رہا ہے. لوگ بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں, کبھی تعجب کر رہے ہیں, کبھی ہنس رہے ہیں, کبھی سوچ رہے ہیں ایسی بھی قوم ہے جو ایسا کرتی ہے. مطلب ہر قوم کے اندر ایسے ریچولز ابھی باقی ہے, رسومات باقی ہے. ہم نے بھی وہ رسم لے لی کہ بس مجھے اچھا انسان بننا ہے رمضان میں, لیکن وہ اچھا انسان صرف رمضان میں ہی رہنا ہے. رمضان کے بعد مجھے اپنے آپ کو کنٹینیو نہیں کرنا, یہ طے کر کے ہم نے کیا. جیسا ایک مثال میں دیتا ہوں, لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو ہم کو فجر میں اٹھاؤ, فجر میں اٹھاؤ, گھر میں چلتا ہے وہ, فجر میں اٹھاؤ, فجر میں اٹھاؤ, ڈنڈے سے مارو میرے کو فجر میں, پانی ڈال دو میرے کو فجر میں, میرے کو برف کے اندر ڈبا دو فجر میں. اس سے کچھ نہیں ہوتا, اس سے انسان نہیں اٹھتا. آپ 50 الارم بھی نہیں لگائے تو نہیں اٹھتے. آپ کیسے اٹھتے فجر میں؟ اندر سے بولتے ہیں نا حکی اٹھنا, مجھے فجر میں اٹھنا ہے, مجھے فجر میں اٹھنا ہے. آپ بولیں گے ایسا تو کیسا ہوں گا, تو اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ بڑے ایکسائٹیڈ تھے ایک سفر کے لیے, ایک گھومنے جانا تھا, ایکسائٹیڈ, اور صبح ٹرین 6 بجے, 3 بجے رات میں اٹھ کے بیٹھ جاتے بچے. کیسے اٹھے ہو؟ مائنڈ کو تیار کر دیا تھا کہ صبح اٹھنا ہے, صبح اٹھنا ہے, صبح اٹھنا ہے. تو مائنڈ کو تیار کرنے کے بعد ساری چیزیں ہوتی ہے. تو کوئی بولا فجر میرے پہ پانی ڈال دو, فجر میں کو ڈبا دو, فجر میں میرے ساتھ یہ کرو, اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ یہ سوچ کے سو کہ فجر میں مجھے اٹھنا ہے, تو آپ دیکھیں گے آپ کو اٹھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ہم سوچ کے نہیں سوچتے. تو رمضان کے اندر بھی سیم ہے. رمضان کو آپ کو یہ نہیں کہ آپ یہ کر لو, ہمیں کو تو یاد دلانا رمضان کیا, تم یاد دلانا رمضان میں, امی تم یاد دلانا رمضان میں, کیا تم اٹھا, نہیں, اس سے نہیں ہوگا. مجھے خود سوچنا ہے کہ مجھے اندر سے چینج لانا ہے. مجھے سیلف جس کو کہنا ہے انٹروسپیکشن کر کے پلاننگ کرنا ہے, اپنے آپ کا جائزہ لے کر پلاننگ کرنا ہے. تب رمضان سے وہ تقوی اختیار ہوگا جو روزے کا مقصد تھا, لعلکم تتقون, کہ روزے ہم کو اس لیے دیے گئے تھے ہم تقوی اختیار کریں. تو ہم نے رسمی رمضان کے فائدے اٹھائے, اور اٹھا رہے ہیں, اور حقیقی نہیں اٹھا رہے. اور اتنے رسمی فائدے اٹھا رہے ہیں, اور اتنا مشہور ہو گیا رمضان ہمارے رسمی فائدوں سے, کہ آپ سب اسی گواہی دیں گے کہ رمضان آتا ہے تو ہم کو کب پتا چلتا ہے. وہ چیز جو ہے صحیح غلط ہے وہ میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں, یہ کب پتا چلتا ہے. بچوں کو جب پتا چلتا ہے نکڑ پہ تندور لگنا شروع ہو جاتے ہیں, مطلب رمضان کھانے سے پہچانا جا رہا ہے. پھر کب یاد آتا ہے, ساری بچی کچی اور بند دکانیں بھی چالو ہونا شروع ہو جاتی ہے نا. مارکیٹ میں وہ پرانا کھنڈر تھا, وہاں بھی ٹٹر ڈال کے دکان لگ گئی. فلاں جگہ یہ تھا, ارے یہ تو کتنے دن سے بند تھا, یہ بھی کھل گیا. ارے فلاں جگہ 4 نئی دکانیں, اشتہارات آنا شروع, ارے رمضان آ رہا ہے کیا, تو رمضان یاد آیا. مطلب شاپنگ سے رمضان یاد آیا, کھانے سے رمضان یاد آیا. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ قوموں کو بھی سمجھ میں آ گیا مسلمان رمضان کو اسی چیز سے یاد کرتے, تو لہٰذا وہی پریپریشن اور تیاریاں وہ بھی کر رہے ہیں نا. خود ود ان کمیونٹی ہم سوچ رہے ہیں کہ لوگ اس سال اس مہینے خریدتے ہیں, تو ہم لوگ بھی اپنا بزنس پروموٹ کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں. غلط کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر, لیکن سوال ہی کیا قوم کا شیوا یہی ہونا چاہیے تھا. یہ اصل چیز ہے. مطلب دکانداروں نے, بزنس مین نے تو الحمدللہ اتنے انتظامات کر دیے کہ شہر کا بھی انتظام,
اور افطار کا بھی انتظام ہے نا، لکھا ہوا بھی رہتا ہے کہ ہماری دکان میں افطار کا انتظام بھی رہیں گا، تاکہ جو عورتیں گھر سے باہر نکلی، مرد تو مسجد میں چلے جاتے ہیں، مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، تم بھی سحر کر لو، افطار کر لو بھائی ہمارے پاس، اس لیول تک۔ اور افطار سحر کے لیے تو ماشاءاللہ خریداری رات میں شروع ہو رہی ہے، 1-2 بجے تو سحر تو باہر کسی نہ کسی ہوٹل میں ہو ہی جا رہی ہے۔ تو رمضان جاگنے کا مہینہ ہو گیا، رمضان شاپنگ کا مہینہ ہو گیا، رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہو گیا، رمضان نئے ہوٹل وزٹ کرنے کا مہینہ ہو گیا، رمضان نئی دکان اور وہ کرنے کا مہینہ ہو گیا، رمضان خرید و فروخت کا، یہ سب ہو رہا ہے۔ رمضان گھر میں نئے پردے لگانے کا، بیڈ شیٹ بدلنے کا، فلاں کرنے کا، کشن لگانے کا، نئے یہ کرنے کا، فرنیچر چینج، سب ہو رہا ہے۔ لیکن تقویٰ، کیونکہ اس کی پلاننگ نہیں ہے، اس کی سوچ نہیں ہے۔ تم یاد دلاؤ میرے کو تقوی کے بارے میں، آپ یاد دلانے روزے کے بارے میں، آپ اٹھا دینا میرے کو فجر، یہ نہیں ہوں۔ کمیونٹی کو پہلے تھاٹ پروسیس سے رمضان میں داخل ہونا پڑے گا، اس سے پہلے کہ مجھے اس سے یہ فائدہ لینا ہے۔ اور رمضان کیسا تقویٰ آپ کو دیتا ہے معلوم آپ کو؟ روزہ آپ کو کیسا تقویٰ، رمضان سے بعد روزہ کیسا تقویٰ آپ کو سکھاتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا ہے، روزہ رکھا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد آپ اس کو لالچ دیجیے کہ روزہ توڑ دے، توڑتا ہے؟ نہیں توڑتا، نہیں میں نہیں کر سکتا۔ کوئی دیکھ رہا ہے اس کو؟ ہاں، اکیلے میں بھی نہیں توڑتا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو میری بات کو سنے، انہوں نے اکیلے میں روزہ رکھ کے کچھ کھایا، وہ کبھی کبھار بچپن میں شرارت ایک الگ چیز ہے، وہ چھوڑ دیجیے، ہوتا ہے وہ بچپن میں ایک شرارت کا ایج رہتی ہے، آدمی کچھ بھی کرتا، وہ چھوڑ دیجیے۔ لیکن اس کے بعد سے کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے سامنے بتا اور بھجا کے کچھ کھا رہے ہیں، ایک بھی آدمی نہیں ملے۔ تو یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہی کرا نا، کون دیکھ رہا ہے اس کو بتائیے، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی بھی۔ تو آیا نا تقویٰ، دیا نا روزے نے تقویٰ آپ کو سکھایا، بس اس کو کنٹینیو رکھنا پورا سال، یہ اصل مقصد تھا۔ ہم لوگوں نے رسمی طور سے 1 مہینہ اس کو تقوی کو اختیار کر لیا، سال بھر اس کو بھولا بیٹھے ہیں۔ اللہ کے لیے اس تقوی کو یاد رکھیے، رمضان کو لائف چینج کرنے کا موسم بنا تھا۔ میں رمضان سے پہلے تک یہ چیز کھاتا اور یہ چیز پیتا تھا، رمضان میں چونکہ حرام تھی چھوڑ دیا، روزے کی حالت میں 14, 15, 16 گھنٹے تک نہیں کھایا، الگ الگ جگہ کے الگ الگ روزوں کا ٹائم رہتا، 14, 15, 16 گھنٹے تک نہیں کھایا۔ اب میں اس کو کھاؤں گا ہی نہیں سکتا، ہو گیا فائدہ ہو گیا رمضان کا۔ میں نے رمضان بھر جو ہے گالی نہیں دی اپنے منہ سے، یہ برے الفاظ جو مجھے عادت تھی بولنے کی، میں رکا رہا۔ الحمدللہ رمضان کے بعد میری کنٹینیو رہی وہ عادت، اب میں منہ سے گندے الفاظ بولتا ہی نہیں۔ رمضان ہے، میں نے فلمیں دیکھنا، گانے سننا، بری چیزوں کو سننا، گالیاں سننا غلط دیتا تھا، سننا بھی چھوڑ دیا۔ اب میرا فائدہ یہ ہو کہ بعد رمضان میں نہ گالی بری چیزیں سنتا ہوں، نہ دیکھتا ہوں، نہ میوزک سنتا ہوں، عادت ہوگی، تقویٰ اختیار کر لیا میں نے۔ اور یہ کنٹینیوس لائف کا، پھر کمزوری آتی ہے، ایمان مطلب ظاہر سی بات ہے، ایمان چڑھتا اور بڑھتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ پھر اگلا رمضان مجھے پھر جس کو کہیں گے تر و تازہ پھر کر دیں گے جو کمزوریاں آئیں، لیکن اس کا تو یہ تھوڑی کہ رمضان بھر ایمانی تقاضوں کو پورا کیا، رمضان آتے 0 پہ چلا جائے، پھر اگلا رمضان آیا پھر دکان کھلی، پھر 1 مہینہ چلی بند ہوگی، نہیں، کھلی رہی اور آگے ایکسٹینشن ہوتا رہا، بڑھتا رہا اور آگے بڑھتا رہا اور آگے بڑھتا رہا، یہ معنی ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں قرآن میں جو رمضان کا یا روزے کا جو فائدہ بتایا گیا ہے، جو روزے ہم پہ فرض کیے گئے، جو ہم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی اختیار کریں۔ اور ہر امت میں روزے کا تصور کچھ نہ کچھ حد تک باقی ہے۔ اب ہر مذہب میں دیکھیے روزے کا تصور ہے، بھوکے رہنے کا، رب کے لیے، اللہ کے لیے خالص تصور سب کے پاس۔ ہمارے پاس جو تصور ہے یہ اپنے آپ میں ان کے مطابق ایکسٹریم ہے، اور ساتھ میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ سب سے مکمل طریقہ ہے، ایکسٹریم نہیں، یہ کمپلیٹ طریقہ ہے۔ کچھ لوگ نہیں کھا رہے تو 4-4, 5-5 دن نہیں کھا رہے پھر، کچھ لوگ بول رہے گرم پانی پی سکتے، کچھ لوگ بول رہے فلاں چیز کھا سکتے، کچھ بول رہے فلاں کر سکتے۔ ہمارے پاس جو ہے پرفیکٹ طریقہ ہے اس کا، جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، جیسا اس نے پہلے بھی لوگوں پہ فرض کیا تھا۔ بہرحال تو لہٰذا تقویٰ اختیار کرے، بھوکے اور پیاسے رہے، ورنہ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رکھیں گے جس کے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی غرض نہیں ہے، اللہ کو ضرورت ہے کہ آپ کے بھوکے پیاسے رہنے کی، نہیں، تقویٰ اختیار کرنے کے لیے کیا تقویٰ کی عادت ڈالی گئی، اللہ کے لیے کھانا پینا نہیں کھایا، حلال چیز کو بھی پورا نہیں کیا، اور اللہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تب بھی نہیں کیا، تو ویسے اللہ کے لیے نمازی بن جائے، اللہ کے لیے جھوٹ نہ بولے، اللہ کے لیے بری چیز نہ سنے، اللہ کے لیے بری چیز نہ دیکھے، لائف ٹائم یہ اچیومنٹ ہمارا ہو، ہم اس کو حاصل کر لیں۔ پھر جو تھوڑی بہت کمزوریاں آ جائے، اگلا رمضان آئے گا پورا کریں گا، تو ابھی ہم کو سب سے پہلے اپنے آپ کو جگانا اور جھنجھوڑنا ہے۔ صبح فجر میں اٹھنے والا جو بولا نا پانی میں ڈال دو، ایسا نہیں، مجھے اٹھنا ہے، مجھے اٹھنا ہے، مجھے اٹھنا ہے۔ تم پانی ڈال دو، میں الارم لگا دیتا، اس سے نہیں اٹھتا آدمی۔ وہ اندر سے جس کو بولتے ہیں جذبہ جگانا کی تقویٰ، یہ رمضان میں یہ کروں گا انشاءاللہ، اور زندگی بھر باقی رکھوں گا، یہ کرنا ہے۔ رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیجئے۔ رمضان کی تیاریوں میں جو ہے جیسے میں نے کہا سفر وغیرہ کم کر سکتے تو کر دیجئے، بیماری وغیرہ ہے تو دواؤں کا ایڈجسٹمنٹ کیسا کریں گے وہ چیک کر لیجئے، صحت کو اپنا اچھا رکھیے، بی ریڈی جس کو بولتے ہیں، تیار ہو جائیے۔ اگر صدقہ دیتے تو صدقے کے لیے ایکسٹرا پیسے جمع کر کے رکھ لیجئے، اگر زکوٰۃ اس مہینے نکالتے تو زکوٰۃ کا انتظام ہو گیا کیا پورا چیک کر لیجئے، ورنہ پتہ چلا ان ٹائم پر بزنس سے پیسہ لگ گیا، فلاں لگ گیا، اب پیسہ نہیں ہے۔ اللہ کو زکوٰۃ کو تاخیر مت کیجیے، 355 ڈیز گزرے کہ زکوٰۃ ہو گئی، اس سے پہلے دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں ایڈوانس، لیکن 355 ڈیز دا لمٹ، کیونکہ ہم ایک چاند کے سال سے دیتے ہیں نا، لونار کیلنڈر میں 355 اپروکسیمیٹلی ڈیز ہوتے ہیں، 10 دن کم ہوتے ہیں۔ سولار میں جو ہوتا ہے جو سورج سے چلتا ہے اس میں 65 ہوتے ہیں، 300 اس میں نہیں ہوتے بس، لہٰذا اس کے لیے تیاری ہونا ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا اب بھی ریڈی جس کو بولیں گے، اب تیاری کر لیجیے کہ رمضان آ رہا ہے اور مجھے یہ کام
کرنا یاد رکھیے. اب رمضان کے اندر سب سے پہلے فکر، سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی وہ یہ ہے کہ ابھی دواخانہ جانا ہے، ابھی دواخانہ جانا ہے، یا ابھی کوئی بابا کے پاس جانا ہے، یا ابھی کوئی مالش کے پاس جانا ہے، یا ابھی کوئی مطلب سمجھے نا، مطلب فرسٹ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ پہلے کسی حکیم، کسی وید، کسی ڈاکٹر کی سوچتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا کیجئے، جیسی ایسا کوئی مسئلہ ہو سب سے پہلے قرآن کو دم کرنا، قرآن کو پڑھنا، اللہ میں پناہ مانگنا، وہ دعائیں یا وہ صورتیں جن کی یہ فائدے بتائے کہ وہ کرنا، اور پھر ساتھ میں دنیاوی تمام تدبیریں بھی اختیار کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کوئی ہنگامی صورت ہوتی ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے، لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں. اب ہنگامی صورت ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہو سکتی ہے، ہنگامی صورت کوئی چیز کولیپس ہو گئی تو ہو سکتی ہے، ہنگامی صورت آپ گر گئے ہو سکتی، ہنگامی صورت لوگوں کو کچھ ہو گیا ہو سکتی، ہنگامی صورت سمجھے کسی کو زہر کا اثر ہو سکتی. تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد تمام تدبیریں، جا کر ایکسیڈنٹ والوں کو اٹھانا، ہاں سمجھ رہا، ان کو دواخانے پہنچانا، ان کو دلاسا دینا، ان پر صورتیں پڑھ پڑھ کے دم کرنا، جو کچھ یہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے، لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، باپ کو یاد کرتے ہیں، ماں کو یاد کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کرتے ہیں. تو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ کیا کیجیے، جو طریقہ بتایا گیا سنت سے اس کو شروع کیجیے، اور اس کے بعد تمام چیزیں کرنا، جو بھی تدبیر ہے وہ کرنا، اس سے اسلام نہیں رکتا. لیکن ہمارے پاس شروعات کیسا ہوتی، کسی بڑے ایکسیڈنٹ کو دیکھ لیا آپ نے، کسی کوئی ہنگامی صورت کو دیکھ لیا تو ارے باپ رے، آپ سمجھ، یا اگر عورت ہوں گی تو اماں گے، سمجھ رہے، یہ سب چیزیں ہوتی، یا بلے رے، کیا میننگ ہوتے نہیں معلوم. لیکن وہیں اگر اللہ اکبر کہہ کر تمام تدبیریں پھر کر آپ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، بیماروں کو لے جا رہے، ایکسیڈنٹ ہو تو ان کو نکال رہے، گاڑیوں کو الگ کر رہے ہیں، ہنگامی صورت کو گھر گر گیا، کوئی چیز کچھ بھی ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، بجلیاں چمکنا شروع ہو گئی، بادل آ گئے، زبردست طوفانی ماحول بن گیا، سورہ فلق سے ناز پڑھ کے دم کر لیا. ہم لوگ یہ سب بعد میں کرتے ہیں. مطلب شروعات کیسی ہوتی ہے کہ چلو بھاگو اب اس کے نیچے، کس کے نیچے پناہ گاہ، مطلب کوئی گھر کے اندر بھاگو، کسی جگہ میں جا کے چھپو، ہاں کرنا ہے، وہ بھی تدبیر ہے. لیکن سٹارٹ کیا کرتے ہیں ہم لوگ، دنیاوی تمام چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالآخر پھر اس طرف جایا جاتا ہے جہاں سے شروعات ہو کر پھر اس طرف بھی جا سکتے تھے. یہاں پاس کیا ہوتا، ارے تکلیف ہو رہی، مطلب آپ دیکھیے باپ ماں پڑوسی اڑوسی ان کو یاد کیا جا رہا ہے، آپ اللہ کا ذکر کرتے اللہ ہو، یا آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں ہاتھ پہ لگا کے، اور اس کے بعد تمام تدبیریں جو دنیاوی اختیار کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں. اسی طرح اس بات کو بھی ہم ذہن میں رکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی اور وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی بیماری نہیں جس کی دوا نہیں یاد رکھے، مطلب ہر بیماری کا علاج ہے، ٹھیک، لیکن اس کو آپ کو اور ہم کو انسانوں کو کیا کرنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا. ہر بیماری کا علاج اس کو ہم کو بس تلاش کرنا ہے، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نازل نہ کی ہو. تو بیماریوں کے تعلق سے بھی کوئی ایک روایت میں تھا بیماریاں نازل ہوتی ہے، یہاں بھی کہا کہ ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری. تو ایسی کوئی بیماری جو اتری نہیں، مطلب بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دوا بھی نازل کی ہے، دوا بھی اتاری ہے. اس بات کو ہم سمجھ لیں. بیماریاں کیسے نازل ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں غائب کی ہیں، اور غائب کی باتوں کو میں سمجھا نہیں سکتا ہوں آپ کو، بس آپ اس پر ہم کو ایمان لانا ہوتا ہے. اللہ نے اتارا مطلب اتارا. اور روایت میں الفاظ اس طرح سے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سال میں ایک رات آتی ہے جس میں اللہ رب العزت بیماریوں کو نازل کرتا ہے. ٹھیک، اور پھر جو بیماریاں نازل ہوتی ہے روایت میں آتا ہے وہ گھومتی ہے اور کھلے برتنوں کی طرف جاتی ہے. تو جو برتن کھلا مل جاتا ہے داخل ہو جاتی ہے، جو مشکی پانی کی تھیلی ہوتی تھی اس زمانے وہ کھلی ملتی ہے اس میں داخل ہوتی ہے. تو لہٰذا کہا جب تم رات میں سو تو کھانے کے برتنوں کو مشکیزوں کو باندھ کے کھانے کے برتنوں کو ڈھانک کر سو. اگر ڈھانکنے کو پتیلا یا کوئی سامان نہ ہو تو کم از کم کچھ نہ سے کھڑی چیز تو بھی رکھ دو، مطلب پورے برتن پہ نہیں بھی آئی تو کم از کم سم تھنگ. اب آپ بولیں گے بھائی بیماری ہے تو وہ تو جراثیم ہے، بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، یہاں سے گھس سکتے وہاں سے. بولیں گے ارے یار کل آج عید تھی اور دیکھو روزہ رکھوا دیا، اختلاف میں نہ جائے، اللہ ہمیں دکھانے کے لیے اسے بڑا کر دیتا ہے. ٹھیک، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہلال کمیٹی پہ ڈیپینڈ رہیں، یا جو دارالخزات ہوتا ہے یا شرعی کمیٹیاں ہوتی ہے یا پرسنل لا ہوتا ہے وہ اعلان کریں گا، ہم اس اعلان کے مطابق کریں گے. اس لیے کہ عید جو ہے یہ اجتماعی عمل ہے. میری عید ایک دن پہلے ہو جائیں گے، 10-15 لوگ جا کے عیدگاہ نماز پڑھیں گے، اس کی عید دوسرے دن ہوگی، وہ 4-5 لوگ جا کے پڑھیں گے، ایسا نہیں ہوتا. یہ اجتماعیت والا عمل ہے اور اس کے اندر ہمیں کسی کو بھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے تو انتظار ٹھیک ہے نا، خامخواہ جھگڑے سے. اس لیے کہ ایسا فتنہ اور فساد ہوتا ہے عید کے نام پر اور چاند دیکھنے کے نام پر کہ اسی کو انتہا نہیں یاد رکھی. اسی کئی مثالیں بہرحال دی جا سکتی ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں خود ہمارے شہر اورنگ آباد میں کیا کیا مسائل پیدا ہوئے، اور چاند دکھوانے کا کچھ لوگ عزائم کر کے آتے کہ آج تو دکھانا ہی ہے، اور کچھ لوگ چاہتے کہ نہیں اب تو 12 بج گیا، اب نہیں دکھا بھی ہوں گا تو نہیں دکھانا، اس لیے کہ بزنس مار کھائیں گا، اب کل اس کو دکھائیں گے. اور ایسے اختلاف ایسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ
کہ وہ ہلال کمیٹی کا دروازہ بند کر دینا پڑتا ہے ورنہ ایک آدھ کی جان چل جائیں گے، ایسے حالات ہو جاتے ہیں. یہ تو درست نہیں ہے. کسی کی جان چلی جائے صرف چاند کے لیے تو کیا فائدہ اس عید کا؟ کوئی فائدہ ہوگا اس عید منا کے لڑ رہے ہیں؟ اور اگر کوئی شہادت لا لے، اگر واقعی میں کسی کو دکھا اور وہ شہادت لے کر آ رہا ہے تو ادھر پہلے سے ایک ٹیم کھڑی ہوتی کہ کون اندر جاتا گواہی دینے. اب میں دیکھتا ہوں کیونکہ اب 12 بج گئے، اب تجارت نہیں ہو سکتی، پورا دھندا مار کھائیں گا. آپ نہیں دکھانا ہے چاند، آپ دیکھا بھی ہوگا کسی نے تو اس کو اکال دینا ہے. تو ایسی مارا ماری ہوتی کسی کے اندر. اور وہ جو اس کے سپورٹر آتے ہیں چاہتے ہیں کہ اب تو بتا کے رہیں گے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، گواہی شہادت ہماری لینا ہی پڑیں گی. اور کیا تماشے ہوتے، بہرحال سب نے دیکھا، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فتنے فساد ہوتے ہیں، اور پھر حکومت کو آ کے بیچ میں عمل دخل کرنا پڑتا ہے کہ بھائی کیا تماشا لگایا آپ نے چاند. کتنی بری بات ہے، اندازہ لگائی. تو لہٰذا ہم اس معاملے میں چونکہ ہم مکلف نہیں، اللہ ہر کسی سے نہیں پوچھیں گا تم نے دیکھا تھا کیا. ذمہ داروں پہ ہم چھوڑ دیں. ہلال کمیٹیاں، چاند کمیٹیاں ہمیں بتا دیں گی، اعلان ہو جائیں گے ہم رکھ لیں گے، اعلان نہ ہوا ہم انتظار کریں گے ان کے اعلان کا. ٹھیک، خواہ مخواہ کس کو اختلاف کا مسئلہ نہ بنائیں. ٹھیک. اسی طرح جب چاند دیکھنے کا معاملہ ہو گیا تو نیت کے مسائل. روزہ رکھنا ہے، چاند دکھ گیا، آپ کو پتا چلا رمضان شروع ہو گیا، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے روزے کی. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا انحصار نیتوں پر ہے. بڑی مشہور معروف حدیث بخاری مسلم کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات. ہر اعمال کا انحصار نیتوں پہ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہمیں نیت کرنا چاہیے روزے کے لیے. اور رمضان کے روزے کی نیت فجر کی نماز سے پہلے ہوں گی، یاد رکھیے. رمضان کے روزے کی نیت فجر نماز سے پہلے ہوں گی. اس سے پہلے کہ میں نیت پر آؤں تو نیت ہم جب روزے کی نیت کریں گے یا روزہ رکھیں گے تو روزہ خالص اللہ کے لیے ہوگا، یاد رکھیے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی، من صلی یرائی فقد اشرک، اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے صدقہ تو دیا لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ دیکھے، تعریف کرے، میرا نام ہو، اس نے بھی شرک کیا. تو گویا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، نہ دکھاوے کی نماز ہو، نہ دکھاوے کا روزہ ہو، نہ دکھاوے کا حج ہو، نہ دکھاوے کا صدقہ ہو، کوئی کام دکھاوے کے لیے نہ ہو. تو ہمارا روزہ خالص اللہ کے لیے ہو، دکھاوا شامل نہ ہو. اب فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے، یاد رکھیے. نفل روزے کی نیت فجر کے بعد بھی کی جا سکتی، حتیٰ کہ زوال سے پہلے کبھی بھی کی جا سکتی ہے. لیکن فرض روزے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ ترمذی کی اور ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے. یہ فرض روزے کے لیے، جس نے فجر سے پہلے نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے. تو فرض روزہ فجر سے پہلے ہوگا، اس کی نیت ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ نیت کسے کہتے وہ بھی جان لیں. اس لیے کہ ہم نیت تو کہتے ہیں لیکن عمل اس کے برعکس کرتے ہیں. نیت کہہ کر قول رکھتے ہیں. ٹھیک، نیت کہتے عربی زبان میں دل کے ارادے کو. ٹھیک، دل میں نے ایک ارادہ کیا کہ مثال کے طور پر میں کسی جگہ سے گزرا، ایک بڑا ہی مسکین شخص، غریب شخص مجھے دکھا، میں نے یہ سوچا کہ اس کو 10 روپے دوں گا. یہ نیت کر کے میں وہاں سے نکل گیا. جب میں وہاں سے واپس آیا جو نیت کی تھی اور اس کو تلاش کر کے میں نے پھر 10 روپے دے دیے، یہ نیت تھی. ٹھیک، یہ ہے نیت. تو جب آپ نے نیت کی ایک اجر مل گیا، جب پیسے دے دیے تو 1 سے 10 یا 10 سے لے کر 700 اللہ اس کا بدلہ آپ کو اور مجھے دے گا، ہو گیا معاملہ ختم. یہ ہے نیت. لیکن ہم کہتے تو نیت ہے اور اس کے نام پر قول ادا کرتے ہیں. اگر میں اس فقیر، اس مسکین سے جاتے آتے کہوں کہ میں تجھے 10 روپے دوں گا، اب کیا ہوا؟ یہ وعدہ. جب میں خاموشی سے کیا کہ نماز کے بعد اسے پیسے دوں گا، یہ ہوئی نیت. جب میں نے اسے کھڑے کہہ دیا کہ میں تجھے نکلنے کے بعد 10 روپے کا نوٹ دوں گا، گاندھی والا اور فلاں فلاں فلاں، تو اب آپ نے کیا کیا؟ اس سے وعدہ کر دیا. اب کیا کریں گا؟ فقیر بولیں گا اندر نہیں، ابھی دے کے جاؤ. اندر کے بعد تم آئیں گے نہیں آئیں گے، کیا ہوں ابھی دے کے چل جاؤ، مجھے ہوگا نہیں ہوگا ہی ہوگا. اور اگر اس کے بعد آپ نے نہ دیا تو آپ گناہگار ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے اس سے قول اور قرار کیا، وعدہ کیا تھا، اب دینا پڑے گا اس کو. تو نیت اور اس میں آپ قول میں فرق سمجھ رہے ہیں. ہم نیت کہہ کر قول کرتے ہیں، الفاظ ادا کرتے ہیں. نیت دل کا ارادہ ہے، آپ نے دل میں سوچا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، بس ہو گیا. اس کے لیے آپ کو کوئی بھی الفاظ ادا نہیں کرنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس بہت مشہور معروف دعائیں چلتی ہیں کہ روزہ رکھنے کی دعا، روزہ رکھنے کی نیت اور نیت کی دعا. کیا دعا ہے؟ اللہم معاف کرنا، کیا دعا ہے اس کی؟ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان. اور وہ بہت لمبا اس کے جملے ہوتے ہیں، ہر علاقے کے لمبے چھوٹے بڑے الفاظ ہوتے ہیں. نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان، کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، رمضان کے روزے کی واسطے اللہ تعالیٰ کی. دیکھیے یہ نیت جو ہے، سب سے پہلی چیز تو الفاظ نیت کے ہوتے نہیں، نیت دل کا ارادہ ہے. اگر کوئی کہے نہیں روزے کی نیت ہے تو یہ نیت کے الفاظ بھی غلط ہے.
جس نے بھی یہ نیت لکھی اس کو تھوڑا سا علم نہیں تھا دن اور رات کی ہیر پھیر کا، اللہ کیسے دن لاتا اور کیسی رات لے جاتا ہے، ٹھیک. اس لیے کہ یہ الفاظ ہے نویت ان اصوم غدا، میں روزہ رکھتا ہوں یا روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں کل کا. عربی زبان میں جو کل گزرا اسے کہتے ہیں الامس، جو آج گزر رہا اسے کہتے ہیں الیوم، اور جو کل آنے والا اسے کہتے ہیں غدن. اب دیکھیے شریعت میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، اس لیے رمضان میں تراویح پہلے ہوتی ہے اور روزہ بعد میں ہوتا ہے. تراویح کب پڑھتے ہیں ہم؟ رات میں. روزہ کب پڑھتے ہیں؟ دوسرے دن. تو پتا چلا دن سے پہلے شریعت میں رات آتی ہے، رات پہلے آتی ہے اور پھر اس کے بعد دن آتا ہے. تو گویا آج کی جو مغرب لگیں گی تو وہ آج کا دن ہو گیا، الیوم ہو گیا ہو. کہ تو آپ سمجھو آج جو رات میں جو رات ہوں گی، آج اتوار کی رات جو جائیں گی، مطلب وہ رات اتوار کی نہیں ہوتی، پیر کی ہوتی ہے، ٹھیک. تو وہ ہو گیا آج. اب نیت کیا کر رہے ہیں؟ اور دنیاوی اعتبار سے بھی دن آیا ہو جاتا ہے رات میں 12 بجے. اگر شریعت کا نام مانے مغرب کا حساب بھی، تو آپ دنیاوی مانے تو وہ بھی 12 بجے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دن بدل جاتا ہے، جبکہ کیا پیمانہ اللہ کو مان. لیکن بہرحال 12 بجے وہ کہہ رہے ہیں کہ دن چینج ہو گیا، تاریخ بدل گئی. تو دنیاوی اعتبار سے بھی غلط اور دینی اعتبار سے بھی غلط ہے. اس لیے کہ دینی اعتبار سے مغرب میں دن لگ گیا، دنیا اعتبار سے 12 بجے، اور صبح 4 بجے اٹھ کر ہم کریں کل کے روزے کی نیت کریں اور روزہ رکھ رہے آج کا. غدن کل کا روزے کی نیت کرے، روزہ رکھ رہے آج کا. تو نیت کے الفاظ بھی تو آپ دیکھیے غلط. تو یہ نیت کے سب سے پہلے تو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دوسرا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نیت کی بات کر رہے ہیں اور نیت کے اندر الفاظ کا سوال ہی نہیں آتا. میں نے دل میں ارادہ کیا، معاملہ ہو گیا. میں گھر سے نکلا فجر کی نماز کے لیے، بس دل میں سوچ لیا ہوگی میری نیت. اب مجھے فجر کے لیے کوئی قول ادا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ میرا دل کا ارادہ ہی میری نیت ہے. اور نیت اسی کو کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں نیت کا حال کسی کو نہیں معلوم ہوتا سوا اللہ کی، اور کچھ مخصوص فرشتے ہیں جو نیتوں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دے رکھا ہے کہ کوئی نیت کرے تو اجر لکھ دو. بس یہ 2 کو علم ہوتا ہے، تو وہ بھی اللہ نے اسے وہ پاور دیا اس فرشتے کو، ورنہ نیت کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو نیت دل کا ارادہ ہے. تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں رمضان آ رہے پورے رمضان روزے رکھوں گا، اور ہر روز آپ نیت کر لے کہ بھائی روزہ رکھنا ہے. صبح سحر میں اٹھنا ہے. سحر میں اٹھنے کا سوچا تو کیوں سوچا آپ نے؟ نیت روزہ ہے اس لیے تو اٹھ رہے ہیں آپ سحر میں، تو یہ نیت ہو گئی. اب خاص نہیں. اب چونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے، ہمارے ماحول میں عادت ہے ہم کو نیت کی. لوگ پوچھتے نہیں پھر بھی کیا بولنا، دل میں کیا بولنا. دل میں کیا بولنا؟ دل میں سوچ لینا کافی، اس کو بولنا نہیں پڑتا ہے کچھ بھی. انٹینشن ہے وہ، انٹینشن سمجھے آپ، سوچ ہے خالی کہ آپ صبح اٹھنے کا سوچ لیے کیوں سحر کروں گا، کیوں روزہ رکھوں گا، ہو گیا ختم. آپ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ سحر میں اٹھ کے خاص آپ دل میں سوچتے بیٹھے رہے کہ میں بھی سوچ رہا ہوں. نہیں، نیت دل کا ارادہ ہے، وہ آپ خیال گزرا اور وہ ارادہ ہو گیا آپ کا، اور وہ کافی ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. تو نیت دل کا ارادہ ہے، اس کے لیے الفاظ ادا کرنا رسول اللہ ثابت نہیں. ہاں نفلی روزوں کے لیے نیت شرط نہیں ہے، بلکہ وہ کبھی بھی زوال تک کی جا سکتی ہے. ٹھیک. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے ایک مرتبہ صبح اٹھے، فجر کے بعد اپنے بیویوں کے گھر پر گئے، دستک دی اور کہا کچھ کھانے کو ہے؟ تمام نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو. تو کہا پھر آج میں روزے سے ہوں. تو آپ نے اس دن روزہ رکھ لیا. تو پتا چلا نفل روزے کی نیت کبھی بھی ہو سکتی زوال سے پہلے، لیکن فرض روزے کی نیت آپ نے فرمایا اس کا روزہ نہیں جس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی. تو اس کی نیت فجر سے پہلے. نیت کے لیے کوئی خاص الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. اور نیت عربی زبان میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں. جو الفاظ انسان منہ سے ادا کرتا ہے اسے قول اور قرار کہتے ہیں. ٹھیک. آئیے آگے چند مسائل سحر اور افطار کے تعلق سے، کہ سحر اور افطار کے تعلق سے کیا باتیں ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے کہ ہم پریشان نہ ہوں سحری اور افطار کے معاملے میں. تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے سحر کا وقت فجر سے پہلے ہوتا ہے. کیوں؟ تو سحر کا وقت جو ہی ختم ہوتا ہے فجر کا وقت وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ضروری ہے کہ ہم سحر جو اس کے وقت میں کریں. ٹھیک ہے. تو سحر کا وقت فجر سے پہلے تک ہوتا ہے. ابھی کب تک رہتا ہے تو اس کا پیمانہ بہت مشکل ہے. مختلف مقامات پر لوگوں نے ٹائم ٹیبل بنائے ہیں، چارٹس بنائے ہیں، نظام الاوقات بنائے ہیں. آپ اس کو فالو کیجیے، زیادہ بہتر ہے. ہر زمین زمانے کے علاقے سے سورج غروب اور نکلنے کا معاملہ الگ ہوتا ہے، لہٰذا فجر کا وقت بھی ہر جگہ الگ ہوتا ہے. جہاں میرے ہندوستان کے اندر اگر فجر کا وقت جو ہے 4 پونے 5 بجے اگر شروع ہوتا ہے تو وہیں سعودی عرب کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا، وہاں 3:30 بجے شروع ہوتا ہوں گا یا ختم ہو جاتا ہوں گا. ٹھیک. تو ہر جگہ جو ہے پیمانے الگ ہوتے ہیں. تو لہٰذا آپ کو زمین زمانے کے اعتبار سے کام کرنا ہوگا. اور کچھ جگہ جو ہے یہ اور بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، بہت جیسا جلدی ہوتا ہے. جیسے کچھ جگہ فجر ہوں گی 2:30 بجے رات میں. ٹھیک. ایسے بھی علاقے ہیں کہ جہاں 2:30 بجے فجر ہوتی ہے اور 12 بجے عشاء ہوتی ہے رات کی. اول وقت عشاء کا 12 بجے ہوتا ہے، لیکن 3 گھنٹے کا ہی دن ہوتا ہے، صرف رات ہوتی ہے، صرف پھر دن نکل جاتا ہے. ٹھیک. بہت سے ایسے علاقے ہیں دنیا کے. تو اس معاملے میں آپ کو اعتبار کرنا پڑے گا اس علاقے کا. وہ علاقے میں ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ عمل کیجیے. ٹھیک.
تو فجر سے پہلے ہم کو جو ہے یہ سحر جو ہے کرنا ہے. ٹھیک، سحر کرنا یہ بہت اچھا عمل ہے، بہت ہی بابرکت عمل ہے. کوئی شخص سحر میں اٹھنے کے بعد سحر کو بلا وجہ ترک نہ کرے کہ جانے تو جان پہ آ رہا، اب اتنا منہ دھونا جان دو، ویسی نہیں، ویسا نہیں. بالکل سحر آپ کیجیے، یہ بہت اچھا عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ سحر کھاؤ کیونکہ سحر کھانے میں برکت ہے. سحر کھانا چاہیے، اس میں بڑی برکت ہے. یہ بہت اچھا عمل ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے. رسول اللہ نے حکم دیا اس کا کہ سحر کھایا کرو، اس میں برکت ہے. تو لہٰذا کوئی بھی شخص فجر میں، معاف کرنا، سحر میں اٹھنے کے بعد، فجر سے پہلے اٹھنے کے بعد، رمضان کے مہینے میں روزہ اگر رکھ رہا ہے تو بغیر سحر کے روزہ نہ رکھے. لیکن یہ مسئلہ بھی جاننا آپ اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ سحر کا کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بہت سے لوگوں کے اگر سحر نہ ہو تو روزہ بھی نہیں رکھتے. آج سحر نہیں ہوئی تو روزہ کہاں سے؟ تو سحر نہ فرض روزے کے لیے فرض ہے، نہ نفل روزے کے لیے فرض ہے. یہ سنت اور مستحب ہے. صرف بہت اچھا عمل ہے، بہت بابرکت عمل ہے، انتہائی ضروری ہے، سب کچھ ہے، لیکن فرض نہیں ہے. ورنہ بہت سے لوگ بولتے دیکھو یہ تو سحر کے منکر ہے، سحر کا نہیں بولتے. میں کہہ رہا ہوں کہ سحر بہت ضروری ہے، اچھا عمل ہے، مستحب ہے، کرنا چاہیے، سنت ہے، لیکن میرے بھائیوں فرض نہیں ہے. چھوٹ جائے تو روزہ درست ہے، ورنہ ایک فریضہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ یہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے. ارے یار سحر نہیں ہوئی تو آج کا روزہ نہیں رکھا. اور کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب بھی نیند میں سے اٹھو سحر کر سکتے ہو، روزہ رکھ سکتے ہو. تو لہٰذا اگر فجر کی بات بھی اٹھتے ہیں تو 2 نوالے کھا کے پانی پی کے بولتے اب روزہ شروع ہو گئے. صرف ایک مسئلے کے لا علمی سے کہ سحر کرنا فرض ہے یعنی علم نہیں ہے، تو اب 2 لوگ تفریق ہو گئے. ایک تو روزہ ہی نہیں رکھ رہے اور دوسرے رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا وہ کہ آج کا روزہ تھوڑا میرا کمزور ہے. میں نے کہا روزہ کیسے کمزور ہو گیا آپ کا؟ جبکہ 9 بج رہے ابھی تو دن کے، اور کمزور کہاں سے ہو گیا؟ کیا کر لیا ایسا عمل جو کمزور ہو گیا؟ یا ٹوٹ جائیں گا، کمزور کیسا ہوگا؟ تو کہا وہ آج 7 بجے سحر کیا میں نے. جبکہ 7 بجے تو بالکل سورج نکل ہی جاتا کسی بھی حال میں. تو میں نے کہا 7 بجے آپ نے سحر کیوں کی اور کمزور روزہ، اور آپ کی سحر ہوئی آپ کو کیسا یقین ہے؟ تو دیکھیے اب روزے کے لیے سحر تو ضروری تھی، اور سحر تو جب نیند اٹھے تب ہوتی ہے. بولے تو میں 7 بجے نیند کھلی میری، آج فجر بھی نہیں ہوئی تو میں نے سحر کر کے روزہ رکھ لیا. آج کا روزہ آپ کا کمزور نہیں ہے، آپ کا آج روزہ ہی نہیں ہے. لا علمی دیکھیے انسانوں کیسا کرتے ہیں. اور پتہ نہیں زندگی میں سے کتنے روزے انہوں نے رکھے تھے جس میں لیٹ اٹھے اور آرام سے سحر کر کے روزہ رکھا ہونا، چونکہ ان کے نزدیک سحر فرض تھی. اور یہ مسئلہ نہیں پتا کہ سحر فجر سے پہلے ہوتی ہے. ان کو لگا جب نیند جاگے سحر کرو روزہ رکھ لو. اور کتنے لوگ ایسے روزے رکھتے بھی، یاد رکھیں. اللہ حفاظت کرے ہماری. فرض اعمال میں یہ کوتاہی اللہ برداشت کرے گا، یہ لا علمی برداشت کے باہر ہے. کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے جب کسی عبادت کو فرض کیا تو اس عبادت کو تکمیل تک پہنچانے والے عمل کا جاننا بھی فرض ہے. تو نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل جاننا بھی فرض ہے. روزہ فرض ہے تو روزے کے مسائل جاننا بھی مجھ پر اتنا ہی فرض ہے جتنا روزہ رکھنا اور عبادت اللہ نے فرض کی اتنا ہی فرض ہے. تو اگر کوئی کہے مجھے روزہ رکھنا معلوم صرف فرض ہے، یہ مسائل کا تو مجھے نہیں معلوم تھا، تو وہ بھی جو ہے نقصان میں ہے. کہ تو اللہ معاف نہیں کرنے والا، وہ روزے گئے ان کی نہیں، اللہ معاف نہیں کرتا. اس لیے کہ جب فرض قرار دیا تو فرض کو تو جاننا چاہیے نا. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ موبائل یا یہ مشین ضروری ہے اگر آپ کو نوکری کرنا میرے پاس تو سیکھ کے آئیے، تو کتنا آدمی کرتا ہے؟ سب سے بالکل کن ذہن آدمی بھی جا کمپیوٹر سیکھ کے آتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر جاب نہیں ملتی. کیسے سیکھتے اس کے مسائل، کب بند ہوتا کب کھلتا کیسے؟ تو کیوں اللہ کے دین میں اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ روزے، نماز، زکوٰۃ، حج جو فرائض تھے اس کے ہم احکامات اس کے علم رکھے کہ وہ کب ہوتے اور کب نہیں ہوتے، کیسے مکمل ہوتے اور کیسے ناقص ہوتے، کب ٹوٹ جاتے کب باقی رہتے، کیسے کمزوری آئے تو پورا کیا جائے. نہیں وہ کیا بس روزہ فرض تھا، نہیں، اس میں معافی نہیں ہے. آپ نے لا علم میں بیچارہ، نہیں معافی نہیں. اس شخص کو معافی ہے جو ثابت کرے اپنے رب کو، مجھے اور آپ کو نہیں، جو عقل سے کمزور تھا. اللہ یہ مسائل میرے کو نہیں سمجھتے تو میں نے بڑی کوشش کیا، تو اس کے رب کا اور اس کا معاملہ اللہ اس کا آئی کیو ٹیسٹ لیں گا، اس کا جانچ کرے گا. اور واقعی میں وہ کمزور تھا تو اس کا رب اس کو معاف نہیں، تجھے تو علم نہیں تھا، تو بہت جس کو کہا معصوم تھا، پاگل تھا، مجذوب تھا، جانتے تجھے مسئلہ. لیکن ہم سب عقل رکھ کر صرف دین اور شریعت کا علم نہیں حاصل کرتے، باقی پوری عقل ہے. تجارت کی بات کیجیے تو پوری تجارت کے اس کو معلوم کہاں لوپ ہولز ہوتے ہیں، کہاں کیسا ہوتا ہے، کہاں یہ ہوتا ہے، کام ہوتا ہے. حتیٰ کہ جتنی چھوٹی تجارت اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ نالج لوگ رکھتے ہیں. معلوم آپ کو ایسا کیسے چھوٹی تجارت کمپلیکیٹڈ نالج. مثال کے طور پر کوئی انسان تجارت کر رہا ہے، بزنس ہے، اور کبھی تعلیم حاصل نہیں کیا، الیکٹریشین ہے، جتنا اس کا وہ ہے کمتر اس کا پیشہ ہے، اس کی مہارت اتنی زیادہ ہے اس کے اندر، اس لیے کہ اس کو معلوم دھکا لگا کہ اس کی موت رہتی ہے تو اتنا ماہر رہتا، اس کو پتا ہے کہ اس کا علم نہیں کیسا ہو، لیکن اس کو معلوم یہاں لگا تو کرنے لگتا، یہاں نہیں کرنا، فیوز کا بہانا جوڑنا، کس نے بتایا؟ وہ سب نہیں معلوم، ایسا کرنا تو بچتے، نہیں کرے تو گڑبڑ ہو جاتی. دیکھیے علم کے اعتبار سے اس کا علم کم ہے، کام کے اعتبار سے اس کا کام چھوٹا ہے،
لیکن کتنا کمپلیکیٹڈ نالج رکھتا ہے کہ ایسا کرنا پڑتا تو ہی ہوتا. بہت سے میکینکس ہوتے جو کبھی علم حاصل نہیں کرتے, نہ کوئی میکینیکل انجینئر ہوتے ہیں, نہ کوئی آٹوموبائل انجینئرنگ کرتے ہیں, لیکن صرف سیکھ لیتے اپنے استاد سے, برابر کرتے ہیں گاڑی درست. اور کوئی بہت بار تو بڑے بڑے انجینئروں کو سکھاتے ہو کیسا کام کرنا, کہ تو انجینئر صاحب آتے مشین لیتے اور وہ گن سے اسکرو فٹ کرتے. یہ لیبر بولتا ویسا نہیں کرتے صاحب, 2 پیچ کم از کم اس کو ہاتھ سے دو, آپ مشین سے کریں گے ٹیڑھے پیچ جاتے اندر, ہاں غلط جاتے اسکرو اندر, پھر وہ برابر 2 دیتا ہوتا برابر. یار اس کو علم اس لیے کہ اس کو پریکٹیکل نالج ہے فیلڈ کا. آپ دیکھیے تو جتنا چھوٹا پیشہ اختیار کرا اتنا کمپلیکیٹڈ نالج, علم نہیں بول رہا لیکن باقی سب علم. بہت سے لوگ ہوتے ہیں مختلف تجارت کرتے ہیں مختلف اشیاؤں کی, جن اشیاؤں کو ایسے حالت میں بیچا جاتا ہے جو لکوڈ ہوتی ہے, تری کے فارم میں ہوتی ہے. دودھ بیچا جا رہا ہے, گیس تیل بیچا جا رہا ہے, پیٹرول بیچا جا رہا ہے, اور مختلف آئل بہت چیزیں بیچی جا رہی ہیں کمپلیکیٹڈ. لیکن برابر اس سے معلوم ہے کہ اس کو 2 نمبر کیسے کرنا ہے, اس کو بڑھانا کیسے. دودھ میں سیدھا پانی ڈالا, دودھ دکھ کر رہا تھا کسی پانی ہے, اس کا طریقہ اس کو معلوم کیسا ملانا پانی. گیس تیل پیلا اور سفید اور نیلا کیسا اس کو جو بیچنے کے لیے فرق کرنا ہے. حکومت نے نیلا گیس تیل نکالی اس لیے تاکہ یہ سبسڈی والا ہے, اور ایک عام گیس تیل آتا جو لال آتا, وہ گیس تیل ہوتا ہے سفید, وہ وداؤٹ سبسڈی ہوتا ہے. اس کا ریٹ 18 روپے 20 روپے ہوتا ہے, اس کی قیمت 40 روپے. اس کو پورا نالج ہے کہ یہ سفید کو پیلا کیسا کرتے, یا اودا بیچنا ہے تو اس کو سفید کر کے کیسا بیچنا. کمپلیکیٹڈ نالج ہے, حالانکہ اس کو بیسک علم نہیں. تو کیوں اللہ نہیں پوچھیں گا اس کا IQ لیول کی تجھے اتنا تو علم تھا کہ کس طرح سے دنیا کے فائدے کے لیے کچھ کمانے کے لیے کرے, میرے دین کے لیے اتنا بھی تجھے وقت نہ ملا کہ چند موٹے موٹے مسائل جو فرائض کے معافی نہیں ہے کہ بولیں گا میں فجر میں اٹھ کے کھا لیتا تو اللہ معاف کر دے, نہیں کرے گا. اس لیے کہ جہاں فرض پہ عمل کرنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے اس فرض کو تکمیل تک لے جانے والے عمل پہ عمل کا علم ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو سحر مستحب اور سنت ہے, فرض نہیں. لیکن میں یہ دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ سحر چھوڑیں, بالکل کیجئے, لیکن چھوٹ جائے تو روزہ رکھ لیجئے, کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ کہیں گے میں تو سحر میں اٹھا ہی نہیں, پھر میرا کیا؟ تو آپ سوئے تو نیت کی تھی نا سحر میں اٹھنے, کیوں نیت کی تھی کہ روزہ رکھوں, تو نیت ہو گئی, آپ کا روزہ درست ہے. یہ تو نیت ہے کہ آپ سوئے تھے اسی نیت سے کہ میں فجر کا روزہ رکھوں گا, فجر میں اٹھ کے روزہ رکھوں گا, لہٰذا فجر سے پہلے سحر کروں گا, لہٰذا آپ کی نیت تھی اور اسی نیت پہ آپ روزہ مکمل کر سکتے. ورنہ پھر لوگ وہاں رک جاتے ہیں, میں نے تو نیت نہیں کی, فجر کا وقت بھی آ گیا اور سحر بھی نہیں ہوئی, پھر کیا کرنا؟ تو آپ کی نیت بھی درست ہے, بغیر سحر کے روزہ بھی آپ کا نفل بھی درست ہے اور فرض بھی درست ہے, لیکن بے جا سحر کو چھوڑنا اچھی بات نہیں, یاد رکھیں. ٹھیک. اسی طرح رمضان مبارک میں فجر میں اٹھانے کے لیے اذان دینا یہ بھی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ام مکتوم اذان دے تو تب تم سحر چھوڑو, اس لیے کہ وہ فجر کی اذان دیتے ہیں, اور جب بلال اذان دے تو اپنا کھانا پینا نہ چھوڑو. بلال یہ سحر میں اٹھانے کے لیے اذان دیتے ہیں. تو پتا چلا رسول اللہ کے دور میں 2 اذانیں ہوتی تھی. بلال رضی اللہ عنہ ایک اذان دیتے تھے, دوسری اذان ام مکتوم رضی اللہ عنہ دیتے. تو رسول اللہ نے فرمایا صحابہ سے, دیکھو جب بلال اذان دے تو کھانا پینا مت روکو, ہاں جب ام مکتوم اذان دے تو کھانا روک دو, اس لیے کہ وہ فجر کی اذان دیتے ہیں. فجر کا وقت مطلب تب شروع ہو جاتا ہے. تو پتا چلا رسول اللہ کے دور میں اٹھانے کے لیے بھی سحر میں اذانیں دی جاتی تھی. ایک بالکل مطہرہ پاک سنت ہمارے پاس موجود ہے فجر میں سحر میں اٹھانے کا طریقہ. اب یہ سنت کو ہم چھوڑ کر پتہ نہیں کیا کیا طریقہ, یہ بدنصیبی ہے اس امت کی کہ ایک سنت موجود ہونے کے بعد بھی پتہ نہیں کیا کرتی ہے, ڈھول بجا رہے ہیں. جس شریعت میں جس آلات کا بجانا ہی حرام ہے اس کو بجا کر آپ ایک عبادت کے لیے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. کوئی ڈھول بجا رہا ہے, کوئی چمٹے بجا رہا ہے نا, اس پہ گھنگرو لگے ہوئے ہوتے ہیں, بجاتے گھومتا ہے. کچھ لوگ آ کر ایسے دستک دے رہے ہیں ساہوکار آیا وصول کرنے پورے پیسے, اور جب تک جاتے نہیں, جب تک یا تو دروازہ نہیں ٹوٹتا یا تو اندر سے آدمی گرتے پڑتے آ کے بولتا نہیں اٹھ گئے بھائی ہم جاؤ یہاں سے, جب تک وہ مارتے کھڑا تھا دروازے کے پر, اٹھے کیا اٹھے گا, اور جب یقین ہو گیا اس کو آپ اٹھے تبھی آگے بڑھتا ہے. یا پھر کچھ لوگ کھمبوں کو بجاتے ہیں, الیکٹرک پولز پہ مار رہے ہیں, ایک موٹی راڈ لاتے لوہے کی اور اس سے مارتے ہیں جس سے بہت تیز آواز ہوتی. ظاہر سی بات ہے اس سے عوام کا جو املاک ہے, پبلک پراپرٹی کا نقصان ہوتا ہے. کبھی غلطی سے اللہ نہ کرے ارتھنگ اتری ہوئی اس پول کے اندر اور تم لوہے کا ڈنڈا اس پہ مارو گے, اللہ حفاظت کرے, کیا حال ہوگا. غلط بھی ہے نا, ایک املاک پبلک پراپرٹی, آپ ایسا نہیں کر سکتے. حکومت خیر آپ کو چھوٹ دے رہی ہے, لیکن اگر کوئی اس کو پکڑے تو اس سے فائن لگے گا اس کے اوپر کہ وہ غلط کام ہے. پبلک پراپرٹی ہے, کارپوریشن کا حق ہے اس پہ, اس کو آپ مار نہیں سکتے اس طرح سے. اور اس سے لائٹیں بند ہوگی تو اس کا نقصان رات میں کون برداشت, کچھ ہم کو اس کی پرواہ نہیں. بس اپنا طریقہ ہے, ڈھول بجا رہے ہیں, تاشے بجا رہے ہیں, تالیاں بجا کے اٹھا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, کہ نام لیا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, سوائے اس کی کہ سنت مطہرہ پاکیزہ سنت ہے وہ چھوڑ کے سب کریں گے. وہ نہیں, سائرن بجا رہے ہیں, سائرن نہیں تو سائرن کی آوازیں ریکارڈ کر کے بجا رہے ہیں. سبحان اللہ. مسجدوں سے سائرن جب بچ سکتے ہیں تو کیا اذان نہیں دی جا سکتی اسی مسجد سے؟ ختم ہوا تمہارا سحر کا وقت تو سائرن بج رہا ہے, تو کیوں اٹھانے کے لیے اذان نہیں دے سکتے اور
ختم کرنے کے لیے اذان نہیں دے سکتے آپ کہ بھائی پہلی اذان دی جا رہی ہے جو 3-3:30 بجے دی جا رہی ہے، سب کو علم ہے کہ یہ فجر کی اذان نہیں، اور دوسری اذان دی جا رہی ہے جب سب کو علم ہے کہ اب دوسری اذان یہ فجر کی ہوتی ہے 4:30 بجے 4:45 کو، لیکن ہم جو ہے سنت کو اختیار کرنے کا ہمارا کوئی موڈ نہیں ہے ابھی، فی الوقت جو چل رہا ہے وہ چلنے دینا ہے۔ ہاں اس کے بعد دوسرے مسائل میں جہاں سنت جو چیز ثابت بھی نہیں، ہمارے بڑے بولتے بلکہ اس کے لیے جان دینے کو ہم تیار ہیں، بڑوں نے کہا کیسے غلط ہو سکتا ہے، سنت دیکھیں گے مصلحت ہے، حکمت ہے، حالات نہیں ہے، لوگوں کو اتنا علم کہاں ہے، وہ کہاں سمجھ پائیں گے کہ فجر کی اذان ہے سحر کی۔ سوال یہ ہے کیا آپ نے لوگوں کو علم دیا؟ لوگ بڑے ہوشیار ہیں، وہ آپ سے بھی ہوشیار ہے۔ علماء جو اپنے آپ کو ہی خالی ہوشیار سمجھ، لوگ ان سے بھی ہوشیار ہوتے ہیں۔ ہر عالم یہ بولتا ہے کہ عوام میں تو کافی لوگ بیٹھے ہیں جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، تو پھر کیوں ان سے چھپاتے مسائل؟ یہ تو اتنی موٹی بات ہے، سادی بات ہے، کسی کو بھی عقل ہے کہ بالکل گھنگور اندھیرا ہے، 3:30 بجے اذان ہو رہی ہے، فجر کی اذان نہیں ہو سکتی، کیوں کوئی کنفیوز ہوگا؟ اور کنفیوز ہو کے مسجد میں آ بھی گیا تو آپ بولیں گے فجر کی نہیں تھی، سحر کی تھی، گھر جا کے سحر کر لو جاؤ۔ وہ ہمیں علم دینے کو تیار نہیں، ہم منہ کھولنے کو تیار، اس لیے کہ پھر خامخواہ کہیں کے لیے بتانے کا عوام کو ہم خامخواہ جاہل خاص طور سے لگتا ہے رکھتے ہیں، جہاں وہ سیکھ سکتی ہے وہ بھی نہیں۔ یہ کوئی میراث کا مسئلہ تھوڑی کہ کیسا اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تمہیں نہیں سمجھیں گا یا عام لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، بالکل سمپل مسئلہ ہے، 2 اذان ہے، ایک پہلی فجر کی بات کی فجر کی اور پہلی سحر کی، ختم۔ تو بہرحال یہ بھی سنت ہے، کوشش کرے کہ اس سنت کو ہم جگائیں، ٹھیک۔ اسی طرح افطار میں جلدی کرنا چاہیے، معاف کرنا، افطار میں تاخیر کرنا چاہیے، اور افطار میں جلدی کرنا چاہیے اور سحر کے اندر تاخیر کرنا چاہیے۔ افطار کو ہم جلدی کریں، خامخواہ دیر نہ کریں، اور سحر کو تاخیر تک کریں۔ خامخواہ جلدی کر کے انسان جو ہے کہ بس جلدی کر لو درست نہیں ہے، بلکہ اطمینان کے ساتھ آپ سحر کر سکتے تاخیر تک، اور جلد سے جلد جو ہے افطار ہم کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طبرانی کی روایت فرمایا کہ تم جو ہے افطار میں جلدی اور سحر میں تاخیر کیا کرو۔ لیکن اس کا معنی کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں، ورنہ بہت سی بار ہوتا ہے لوگوں کو قرآن حدیث جلدی سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک، اور اپنی عقلیں لڑا کر جو ہے بات سمجھانا اور بولنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ ہوا کہ میں کسی جگہ افطار کے لیے گیا، وہاں جب افطار کے لیے انتظار کر رہے تو ایک سامنے کہا رہے تم تو حدیث کو ماننے والے ہیں، جلدی کر لو افطار، مطلب کیا کے لیے انتظار کر رہے حدیث میں جلدی؟ تو میں نے کہا جو ٹائم ٹیبل ہے نا اس میں جو وقت ہے یہ سب سے جلدی ہے، اس سے جلدی نہیں ہوتا۔ یہ جلدی کن کے لیے؟ وہ لوگ جو عشاء میں کرتے ہیں، خامخواہ نہیں احتیاط کر لو عشاء میں کریں گے اس لیے کہ پتہ نہیں سورج غروب نہیں ہوا، تو ان کے لیے ہے رسول اللہ فرما رہے کہ جلدی کرو، خامخواہ دیر نہ کرو، معلوم ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا تو کر لو۔ یہ میرے لیے ابھی ثابت نہیں، اس لیے کہ یہ جو ٹائم ٹیبل ہے وقت ہے یہ سب سے اول وقت ہے، مطلب افطار کا سب سے اول وقت ہے، اس سے اول افطار نہیں ہوتی۔ تو تب وہ تھوڑے سے ریلیکس ہو گئے، ورنہ بہت اتاولے تھے کچھ بحث کرنے کے۔ میں نے کہا یہ سب سے اول، اور سحر دیر تک کرو تو وہ جو ٹائم ٹیبل میں وقت ہے وہ سب سے دیر والا ہے، اب اس سے دیر نہیں کر سکتے، اس لیے اس کے بعد فجر چالو ہو جاتی ہے، تو ان کی بات سمجھ میں آئی۔ تو کبھی ہوتا ہے قرآن حدیث ہمارے پلے نہیں پڑتا تو ہم مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ دنیا میں اگر کوئی بات پلے نہ پڑی تو اس کو یقین کر لیتے ہیں۔ عجیب اصول ہے، ہونا تو یہ چاہیے جب شریعت میں کوئی بات نہ سمجھے تو میں پلے نہیں، بالکل میں اس پہ عمل کروں گا چاہے سمجھے نہ سمجھے۔ دنیا میں نہیں سمجھی تو حجت کاکڑی بن جائے، آپ نہیں میرے کو سمجھاؤ بولنا سمجھاؤ، لیکن معاملہ الٹا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ گاڑی کا انجن کیسے چلتا ہے، ہاں وہ ایسا چلتا ہے، پسٹن چلتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، ادھر سے دھواں نکل جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، گاڑی چل جاتی ہے، نہیں سمجھا، اب نہیں سمجھ رہا ہوں تم کو تو سمجھ لو بس چل رہا ہے ایسا، تو بولتا اچھا یقین آ گیا کہ چل رہا ہے ایسا، ٹھیک۔ اچھا اب دینی مسئلہ کہ نہیں رسول اللہ نے فلاں فرمایا، نہیں یہ تو عقل میں نہیں آ رہی بات، نہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا کیوں ہے، نہیں یہ تو عجیب ہی دکھ رہا میرے کو، یہ تو سوال یہ تیری عقل اتنی کہاں اونچی ہے کہ تو سمجھ پائے اس چیز کو، تو یہ کہے کہ میری عقل میں بات نہیں آ رہی ہے، اللہ توفیق دے کہ اس بات کو میں سمجھ سکتا، نہ کہ یہ کہ اس کا مذاق اڑائے۔ تو جب دنیا میں ہم کو کوئی بات نہیں سمجھتی ہے نا تو اس کو یقین کر لیتے کہ ایسا ہو رہا ہوگا، لیکن دین میں نہ سمجھے تو دین پہ الزامات شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہا جلدی کر لو آپ، تو میں نے کہا حدیث میں معنی یہ ہے سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھیے چیزوں کو، جلدی اور دیر سے مراد کیا ہے سمجھ رہا؟ تو افطار میں جلدی سے مراد وہ سب سے اول وقت ٹائم ہے، اس سے جلدی مت کیجیے، وہ سب سے اول وقت لکھا گیا ہے، سوا 1 منٹ کے پلس مائنس کے ڈفرنس ہے، اور شہر کا وقت ہمارے علاقے کے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے 5 منٹ کا پلس مائنس ڈفرنس سے کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو بس اتنا ہی فرق آپ کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، ٹھیک۔ تو شہر میں آپ کوشش کریں کہ تاخیر تک کرے، آخر وقت تک آرام سے کھائے، اور افطار میں جو ہے جلدی کرنے کی خامخواہ تاخیر نہ کرے، پتہ نہیں ہوا نہیں ہوگا، احتیاط احتیاط، اور پھر یقین ہو جائے جب 1 آدھ گھنٹہ ہو گیا تو نہیں اب ہوا ہوگا، تو خامخواہ دیر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک۔ اسی طرح اگر آپ سحر کھا رہے ہو اور اچانک اذان ہو جائے سحر، مطلب یا سحر کا وقت ختم ہو، اذان تو چونکہ آج کل نہیں ہوتی فجر کی یا سحر کے اعلان کے لیے، اب وقت ختم ہو گیا، یہ اذانیں جس جگہ ہوتی ہے اذانیں ہونا شروع ہو گئی کہ سحر کا وقت ختم ہوا، فجر کی اذانیں شروع ہو گئی، تو ایسے وقت اگر آپ سحر کر رہے ہو تو اچانک سحر نہ چھوڑے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص کچھ پی رہا ہو، کچھ کھا رہا ہو اور اذان ہو جائے، مطلب فجر کا اعلان ہو گیا، تو فوراً ترک نہ کر دے، بلکہ جو ہاتھ میں اسے کھا لے۔ تو یہ اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ سحر کر رہے تھے،
منہ میں ایک نوالا ہے آپ کی, اذان شروع ہو گئی تو بس جلدی سے وہ نوالا لیجیے, ایک آدھ باقی ہو تو اس کو صاف کر لیجیے, فوراً پانی پیا اور معاملہ ختم, مطلب بالکل یہ جلدی ہو جائیں گا. ٹھیک ہے, یہ معنی ہے اس کا. لیکن اس کا یہ ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ابھی 3 چپاتی لے کر میں بیٹھا ہی تھا اور اذان شروع ہو گئی تو رسول اللہ نے فرمایا جو ہاتھ میں پہلے لے لے یا جو تری تیرے ہاتھ میں پی لے تو بس اب میں تھوڑا سا 3 روٹی کھا کر کروں گا. نہیں, معنی یہ جو بس ہاتھ میں اور کھانا خاتمے پہ آپ کا, اب فوراً اس کو ختم کر دیجئے اور اس کو نپٹا لیجئے اور کلی کر لیجئے. یہی اس کا معنی ہے کہ اگر ایک اچانک نہ چھوڑے. اچانک سے مراد کیا, پانی پی رہے تھے, اذان ہو گئی مطلب سحر ختم ہو گئی تو اچانک نہ چھوڑ دے. آپ سن کے حکم کے مطابق بات ہے کہ اس پانی کو پی لے, آگے اب دوسرا پانی نہ لے, معاملہ ختم ہو گیا. نوالا کھا رہا تھا اس کو نگل لے, یہ ہاتھ میں تھا منہ میں ڈال لے, اب اگلا نوالا نہیں لوں گا, اب جا کے کلی کر دوں. یہ معنی ہے اس کا کہ اچانک ایک نہ چھوڑ دے بلکہ پی لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, ابو داؤد کی حدیث, آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے. برتن آپ کے ہاتھ میں, آپ پانی پی رہے ہیں, دودھ پی رہے ہیں, ٹھیک, چائے پی رہے, تھوڑی سی بچی ہے, فوراً ڈال لے اور کلی کر لے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آرام سے, بلکہ فوراً کر لے, اچانک اس چیز کو رکھنا دے, اپنی ضرورت پوری کر لے اور پھر کلی کرے اور چلے جائے فجر کے لیے. ٹھیک, تو یہ اس کا معنی ہے. اسی طرح افطار کے لیے غروب آفتاب شرط ہے. ٹھیک, اب یہ سحر کے لیے بھی فجر سے پہلے شرط ہے. فجر مثال کے طور پر گھڑی بند ہو گئی, آپ اٹھے اور گھڑی میں 4 بج رہے تھے, آپ نے کہا ماشاءاللہ دیر ہوئی لیکن ٹائم پر اٹھ گئے 4 بج رہے, کھانا کھا لیا اور پتا چلا جب تو 5 بج رہے تھے, اور اورنگ آباد میں 5 بجے سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کا روزہ ہوا نہیں. غلطی سے بھی اگر وہ ہوا تو بھی آپ کا روزہ اس دن کا نہیں ہوا, آپ کو بعد رمضان اس روزے کی ایک قضا رکھنی ہے. اسی طرح افطار کے لیے غروب آفتاب, سورج کا ڈوبنا شرط ہے, لہذا سورج ڈوبنے سے پہلے غلطی سے کھا لیا تو بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد رمضان اس کی قضا کرنی ہوگی. یہ کہاں ہو سکتا ہے, مثال کے طور پہ آپ گھڑی آدھی ہے آگے رکھنے کی 10 منٹ, اور ایسی جگہ جہاں مسلمانوں کی تعداد نہیں ہے, آپ سفر کر رہے ہیں, ہاتھ میں کچھ ہے یا آفس میں ہے, آپ کو لگا رہے 7-10 تو ہو گئے, اورنگ آباد میں 7-10 وقت ہے سحر افطار کا, اور آپ نے کھا لیا اور بعد میں یاد آیا کہ گھڑی تو 10 منٹ آگے تھی, ابھی تو غروب آفتاب نہیں ہوا تھا, لہٰذا اس روزے کو آپ کو پھر دہرانا پڑے. غروب آفتاب شرط ہے. یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو اورنگ آباد کا ٹائم ٹیبل لے کے بمبئی چلے جائے, وہاں 10 منٹ کا فرق ہوتا ہے, تو یہ بھی اورنگ آباد کا ٹائم ٹیبل لے کے آپ کلکتہ گئے اور اس کے حساب سے روزہ نہیں چلیں گا, اس لیے کہ وہاں 1 گھنٹے کا فرق اورنگ آباد کلکتہ کے اندر, بمبئی اورنگ آباد 10 منٹ کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک, تو یہ فرق کو سمجھے. تو آپ کو جس زمین پر ہو وہاں کے اعتبار سے غروب آفتاب, سورج کا ڈوبنا افطار کے لیے شرط ہے. یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو سفر کر رہے ہوں, غروب آفتاب کا وقت ہے 7:10 اورنگ آباد میں, آپ اورنگ آباد سے فلائٹ پکڑی بمبئی کے لیے, اور جو ہی 7 بجے فلائٹ نے اوپر لیا سورج دکھنا چالو ہو جاتا, وہ غروب نہیں ہوا ہوتا, اس لیے کہ آپ الٹے سم جا رہے ہیں جہاں سورج دیر سے تاخیر سے غروب ہوتا ہے. تو جیسی جہاز چلتا جائے گا الٹا, اتنا روزہ آپ کا لمبا ہوگا, اس لیے کہ اب 7:10 پہ افطار نہیں کر سکتے, اس لیے کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا. جس علاقے میں آپ جا رہے ہو آپ سے 10 منٹ پیچھے چلتا ہے, تو گویا 7:20 ہو جائیں گے آپ کو افطار کرنے کے لیے, تو آپ کو کرنا ہے. یہی معاملہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں سے سواری میں سوار ہوئے اور سعودی عرب جا رہے ہیں, الٹے سم, ادھر سم جائیں گے تو سورج غروب ہو جاتا ہے, الٹے سم جا رہے ہیں. ٹھیک, تو اگر وہاں آپ اس میں سواری, چونکہ وہ ہم سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے, اب یہاں سے جہاز اڑا گلف کنٹریز کے لیے, یہاں سے جیسے ہی آپ اڑے سمجھو 1-آدھا گھنٹہ پہلے افطار سے جہاز اڑا, اب جیسے جہاز اڑے گا تو 2.5 گھنٹے تک سورج غروب نہیں ہوگا, کیونکہ آپ الٹے جا رہے ہیں اس زمانے سے, وقت سے الٹا جا رہے ہیں, جبکہ وہاں پیچھے ہم سے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کا روزہ یہ 3 گھنٹے طویل ہو جائے گا, لمبا ہو جائے گا, لانگ ہو جائیں گے, اس لیے کہ آپ الٹے جا رہے ہیں نا, اور سورج ابھی غروب نہیں ہوا ان علاقوں میں, وہ جہاں جاتے رہیں گا آپ. ٹھیک, تو غروب آفتاب شرط ہے جس آپ حالت میں, جس زمین پر آپ ہو. یہ نہیں کہ اورنگ آباد میں 7:10 پہ ہو گیا, ابھی جہاز میں تو کب تک بھی دکھتا رہیں گا سورج کھا لو, نہیں ہوگا. غروب آفتاب شرط ہے, تو لہٰذا آپ انتظار کریں گے کہ وہاں پہنچ جائے, اس کے بعد جو ہے آپ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے, اور سن سیٹ لکھا ہوا, ہر جہاز میں لکھا ہوا آتا ہے, اس جگہ کے اس سے پوچھنا پڑے گا کہ غروب آفتاب کیا ہوا, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں ہو گیا. بلکہ پروویژن بھی ہوتا ہے جہاز میں, وہ کھجور لا کر دیتے ہیں لوگوں کو, جب سن سیٹ ہو جاتا ہے جہاز میں جس بھی پوائنٹ پر, وہ لا کر دیتے ہیں, کہ اکثر لوگ سروس دیتے ہیں جہاز والے کہ غروب آفتاب ہو گیا, آپ جو روزہ ہے افطار کر لیں. ٹھیک, تو بہرحال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اسی طرح افطار کے لیے سنت یہ ہے کہ آپ گیلا کھجور کھائیے, مطلب پین کھجور, وہ نہ ملے تو چھوارے سوکھے کھجور کھائیے, وہ نہ ملے تو پانی سے افطار کر لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہی بات آتی ہے, اور یہ جو ہے ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابی فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو تازہ کھجور سے کرتے,
یا سوکھی کھجور سے کرتے, چھواروں سے, یا وہ نہ ملے تو پانی پیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس حدیث سے پتا چلا کہ افطار کے لیے یا تو کھجور چاہیے سنت ہے, یا سوکھی کھجور کھائیے, یا علماء لکھتے کوئی میٹھی چیز سے شروع کیجیے اگر کچھ نہ ہو, یا پھر کچھ بھی نہ ہو تو پانی سے شروع کیجیے. خاص طور سے نمک سے افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے نا. ہمارے پاس افطار کے لیے اگر کھجور نہ ہو تو بس نمک لاؤ, نمک لا رہے, پوری دنیا میں لوگ بھاگ رہے کیا نمک لانے کے لیے. مسافر ہے, سفر میں جا رہا, کسی گاؤں میں گاڑی رک گئی, بھاگ رہے, پورے گاؤں میں پبلک بھاگ رہی. کیوں بھاگ رہے مسلمان؟ ان کو نمک ہونا. اب ان کو لگ رہا کچھ تو بھی دھارمک ان کا کاریہ ہے, جیسے چاول سے وہ تلک کرتے ہیں یا ہلدی سے فلاں کرتے ہیں, ان کے بعد بھی نمک کی عقیدت ہو, انتظار ہو, بیچارہ لا کے عقیدت سے ہوتا ہے لیجیے نمک. پھر نمک مسلمان کھا کے بتا رہا ہے کہ نمک کے بغیر میرا روزہ اپاس نہیں کھلتا میرا. کیا عجیب بات ہے. جو چیز کھانے کی ملے میں کہوں گا افطار کر لیجیے. جو اس زمانے میں جو عام مہیا چیزیں تھی وہی تھی, گیلی کھجور, سوکھی کھجور سب سے کامن چیز تھی. حتیٰ کہ لوگ کھجوریں پھینک بھی دیتے تھے اس لیے کہ کھجوری میں نہیں غذا تھی. اتنا وہ زمانہ ایسا نہیں تھا جس طرح سے آج ہمارا ملکوں میں دیکھتے اتنی غذائیات بہت مشکل سے کھانے ملتے تھے لوگوں کو. تو کھجور ہے یا پھر پانی ہے, تو پتا چلا جو میسر ہو اس سے کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نمک کے لیے خاص نمک سے سنت نہیں کرنا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں صرف نمک ہی اویلیبل ہے, پانی بھی نہیں ہے, تو نمک سے کر لو. ہوتا ہے نا بھائی, نمک کے کارخانے میں آپ کام کر رہے, کچھ بھی نہیں تو نمک کھا لو. لیکن خاص طور سے سب کچھ ہونے کے بعد نمک ڈھونڈ کے کھانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس بات کو آپ جو غور کریں. تو نمک سے خاص طور سے افطار کرنا ثابت نہیں ہے. جو میسر مل جائے, جو سہولت مل جائے, جو آ جائے سامنے آپ کر لیجیے, یہ اچھا. اور آپ کوشش کریں کھجور رکھ لیں اپنے ساتھ پاکٹ کے اندر, سفر کر رہے ہیں تو پنی میں ڈال کے, کاغذ میں ڈال کے کھا لیجیے. لیکن اتنا کیا کہ آپ کا فرض ایک چیز ہے اور اس کے لیے آپ تیاری نہیں کرے گی افطار کا. ٹھیک ہے, تو لے کے چلے جائیے, جہاں بھی ہوا کھا لیجیے, معاملہ ختم. ٹھیک, تو افراط و تفریط کی شکار نہ ہو, بلکہ اس معاملے میں یہ احتیاط کرے گا. تو خاص طور سے اس سے کرنا اس سنت سے ثابت نہیں. اسی طرح جو ہے افطار کے وقت جو ہے درج ذیل دعا جو ہے, افطار تو بہرحال بسم اللہ پڑھ کر آپ جو ہے کر سکتے ہیں. بسم اللہ آپ نے کی کہا اور افطار کر لیا, یہ کافی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی افطاری کچھ دعائیں ہیں, جس میں سے ایک دعا جو مشہور اور معروف ہے وہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے, آپ بسم اللہ کا افطار کرتے, افطار شروع کرنے کے بعد کہتے ذهب الظما وابتلت العروق. تو یہ دعا آپ بہرحال کر سکتے, کرنا چاہے تو. ٹھیک ہے, یہ سنت سے ثابت ہے. اور بھی ایک دو دعائیں بہرحال سنت سے, لیکن اس کو آپ پہلے تحقیق کر لیں کیا وہ سنت سے ثابت ہے. ورنہ اتنی لمبی لمبی دعائیں لوگوں نے بنا دی کہ اسی کو انتہا نہیں. اور لوگ یہ غلط فہمی کے شکار بھی ہیں کہ یہ دعا پڑے بغیر جو ہے ہم کھانا نہیں کھا سکتے, وہ افطار نہیں کر سکتے. اور بہت سی مرتبہ جہاں کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا ضروری ہے, وہاں بسم اللہ نہیں کہہ کر ہم وہ نیت کرتے ہیں جو بہت سی بار ثابت بھی نہیں ہوتی. کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے نا آپ کو, تو وہ نہیں پڑھ کر وہ دعا کرتے ہیں جو ثابت بھی نہیں ہوتی کبھی کبھار, اور اتنی لمبی لمبی طویل ہوتی ہے کہ جو سنت سے ثابت بھی نہیں, اور اس کو پڑھتے جاتے ہیں, بس وہی پڑھنے میں لگے ہوئے. بسم اللہ کہہ کر آپ شروع کرتے ہیں, کچھ آپ کو یاد نہ ہو دعا تو, یا پھر یہ دعا بہرحال ایک ثابت آپ یہ پڑھ سکتے, یا ایک اور دعا جو ہے ایک مختصر بہرحال میرے ذہن میں نہیں ہے, وہ آپ بہرحال پڑھ سکتے. لیکن وہ لمبی لمبی دعا عموماً جو چھاپ دیتے ہیں لوگ, وہ پہلے آپ تحقیق کر لیں کہ ثابت ہے کیا, نہیں ہے تو بہرحال اس معاملے میں آپ جو ہے احتیاط کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح افطار کرانے والے کا اجر ثواب بھی جو ہے روزہ رکھنے والوں کے برابر ہے. تو یہ بھی ایک ترغیب ہے کہ کوشش کرے کہ لوگوں کو افطار کے لیے دعوت دے, اور بالخصوص غریبوں کو ضرور دعوت دے. مالدار لوگ تو بہرحال کھا ہی لیتے اپنے گھروں میں, غریبوں کو اس میں جو ہے مدعو کرے, ان کے لیے بالخصوص انتظام آپ نظم کرے, اور اس کے لیے کوشش